I will say I was very ambitious. زندگی میں جو کہ غلط بات ہوتی ہے. Ambitions ہونا اچھی بات ہے, progression کی نشانی. Ambitious ہونا I personally feel negative ہو. Basically an introvert but desiring to be under the spotlight. یہ بہت بڑی contradiction تھی جو بعد میں سمجھ آئی. This helped you when you were going into PTV? Absolutely, وہی تو کہہ رہا ہوں. یہ ساری میری آن جاب ٹریننگ ہو. میں اور طلعت واحد ہیں, ہم کلیم کر سکتے ہیں کہ ہم نے آن جاب ٹریننگ کیمروں کے سامنے. میں آیا پی ٹی وی نے مجھے کیا دینا ہے, تو چلو اگر بلا رہے ہیں تو میں جا کے ایک عزت سے چائے پی آؤں. اور میں نے ان سے اس زمانے میں بڑے سارے پیسے, اور میرا خیال تھا کہ وہ کہیں گے جی پڑھنا نہیں دو, اور نہیں جی اب کل آ جائیں. ابھی لڑکوں نے جو آپ کو ٹانگا ہے NFTs کے, ہم $11-12 ملین یا جو بھی تھے $6 ملین, وہ خود آپ جیب میں ڈال کے ڈکار بھی نہیں مارا, بیچ آپ بابر اعظم کا NFT رہے تھے. سب کچھ ہو ہر چیز کا ریزالو ہے. آنیسٹلی جسٹ ڈیسیژن کہنا بہت آسان ہے. اٹ از ایزیئر سیڈ ڈن. اپنے کلچر پہ آپ کو فون بھی آنے ہیں, پریشر بھی آنے ہیں, دھمکیاں بھی آنی ہیں, کمپرومائزز بھی کرنے پڑتے ہیں. 2009 3 مارچ کے بعد فارنر آیا پاکستان, بنا بھی ٹیم ہے. السلام علیکم خواتین و حضرات. یار بہت بہت شکریہ, آپ پوڈ کاسٹ دیکھتے ہیں, اور یہاں پر انالیٹکس میں نمبرز بھی میرے سامنے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں کافی اینڈ تک پوڈ کاسٹ دیکھتے ہیں. لیکن ایک جو عجیب چیز مجھے دیکھنے کو مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ میں سے 79% لوگ ایسے ہیں جو کہ پوڈ کاسٹ تو دیکھ رہے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کر رہے, اور صرف 21% وہ آبادی ہے جو کہ سبسکرائب کر دیتی ہے. تو اب میرا سوال اور میری اس کے لیے انفارمیشن کے لیے میں جاننا چاہوں گا کہ اول تو آپ سبسکرائب کیوں نہیں کر رہے ہیں. کوئی غلطی ہم سے ہو رہی ہے تو ہمیں بتا دیں کامنٹ سیکشن میں, تاکہ ہم اس کو صحیح کر لیں. دوسرا یہ کہ اگر آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور آپ کو پسند آ رہی ہے اور آپ سبسکرائب نہیں کر رہے, تو آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ سبسکرائب کریں, کیونکہ سبسکرپشن سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمیں اچھے اور بڑے گیسٹ بلانے میں اور ان کو کنونس کرنے میں اور ان کو ایک بڑا پلیٹ فارم دینے میں آسانی ہوتی ہے. تو ابھی ریسنٹلی ہماری جو پوڈ کاسٹ گئی ہیں وہ گیسٹ جو تھے صرف اسی وجہ سے آئے تھے کہ ہماری جو چینل کی سبسکرپشن ہے وہ بڑی ہے تو وہ آئے. ادروائز وہ صاف کہہ رہے تھے کہ سر ہم کسی بھی پوڈ کاسٹ میں نہیں جاتے ہیں. تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جب آپ پوڈ کاسٹ دیکھیں تو آپ سبسکرائب کا بٹن ضرور دبائیں, اور جو بھی ویڈیو ہے اگر آپ کو پسند نہیں آ رہی ہے تو آپ ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیں. اگر پسند آ رہی ہے تو ہمیں لائک کے تھرو بتائیں اس ویڈیو کو, تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ یوٹیوب کا الگورتھم اس کو ریلیونٹ لوگوں کو دکھائے اور ہمیں آسانی ہو اچھے گیسٹ کو بلانے کے لیے. تو چلیں, آپ کا بہت شکریہ سننے کے لیے, اور چلیں اب چلتے ہیں پوڈ کاسٹ کی طرف. رشی کپور کہوں یا ڈاکٹر نعمان نیاز کہوں, سر کس طرح میں آپ کا انٹروڈکشن کراؤں, میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہیں. although you have sent me this brief introduction of yours کہ ہم کہیں گے the pioneer of sport journalism broadcasting, اور PTV کے آپ تھے ڈائریکٹر آف اسپورٹس سینڈیکیٹ, اور بہت سارے پروگرام آپ نے کیے. میرے خیال میں شاید اگر بندہ گننے لگ جائے نا ان ایپیسوڈس کو, شاید ہماری تو ابھی 200 سے نیچے ایپیسوڈس چل رہی ہیں 2 سال میں, بٹ یو ہیو ڈن لائک اوور 7,000 shows رائٹ on these sports events, اور انالیسس کیا ہو گئی, پری میڈ اور پوسٹ انالیسس کیا ہو گئی. But if I were to ask you, summarize it for me, who is like Dr. Nouman Niaz, sports کا اتنے enthusiasm plus ڈاکٹر بھی ہیں, but please how would you? Yeah, Dr. Nouman Niaz from an army background. Father was in army. پورے پاکستان میں پھرتے رہے, and very small family, 2 بہنیں, and I was the only son. پہلا تو جو ہے شاک آف دا سینچری مجھے لگا جب مجھے یہ احساس ہوا. ہمیں تو یہ سنا تھا کہ جو اکیلا بیٹا ہوتا ہے وہ پیمپرڈ ہوتا ہے, تو ہمارے ہاں الٹا تھا. ہمیں سوزوکی میں $100 دے کے جانا پڑتا تھا, اور اس قسم کے شغل تھے, وہ سمجھ نہیں آتی تھی تب, بڑی اریٹیٹ ہوتا تھے. مائی فادر, لیٹ فادر, اللہ نظری کی رحمت کرے, ہی ریٹائرڈ ایز اے لیفٹیننٹ جنرل. تو ہمیں اسٹاف کلاس میں بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی تھی مجھے, اور وہ سمجھ نہیں آتی تھی. تو ایک دن میں نے ان سے پوچھ لیا, فرم مین, ویری لونگ مین, تو کہتے ہیں گو اینڈ ارن یور اون. سو دیٹ واز دا میسج. تب تو غصہ چڑھتا تھا, اب سمجھ آتی ہے کہ ہاؤ بریلینٹ ہی واز, کہ انہوں نے ہمیں ریالٹی کے ساتھ رکھا, پریگمیٹزم کے ساتھ رکھا, یو نو, کہ ٹچ ود ریالٹی لوز نہیں ہونے دیا, ایروگنس نہیں ہونے دی. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا, ویری کامن مین بٹ آئی ہیڈ اے فوٹوجینک میموری. تو اس سے فائدہ یہ ہوتا تھا, اینڈ ہمارے زمانے میں تو یہ اسمارٹ فونز نہیں ہوتے تھے یا پلے اسٹیشنز نہیں ہوتے تھے. کموڈور C64 ہوتا تھا, 48K کا ایک کمپیوٹر آتا تھا. سو یو کین ویل امیجن کہ ہماری, اور ایک پاکستان ٹیلی ویژن ہوتا تھا جس میں
وہ شروع ہوتا تھا کوئی 4 بجے اور اقرا سے, اور وہ ختم ہوتا تھا فرمان الہی پہ 11 بجے. وینسڈے کو ایک اسپورٹس میگزین ہوتا تھا. یہ ہماری ٹوٹل انٹرٹینمنٹ تھی. تو باہر نکلنے کا کیا ذریعہ تھا کہ اسپورٹس, اور وہ پھر کرکٹ یہ کہ یوز ٹو رن ان دا فیملی. مائے ننیال میں انسیسٹنس میں کافی فرسٹ کلاس کرکٹرز اور اس طرح کے تھے, تو وہ کرکٹ کی ڈبیٹ سنتے رہتے تھے, تو وہ شوق ہو گیا. تو دیٹ از ہاؤ آئی گاٹ اٹریکٹیڈ ٹو کرکٹ. پرسنالٹی جو ہے وہ ہمیشہ سے ایسی تھی کہ رپورٹ کارڈز آج تک میرے پاس نرسری کے بھی ہیں اپنے. سو یو کین کال اٹ ہوڈنگ, یو کین کال اٹ کہ میں ایک نیچرل کلیکٹر تھا, یا پوزیشن وچ میں بی نیگیٹو وچ میں بی پازیٹیو, دیٹ یو ہیو ٹو مینٹین دا بیلنس کہ کیا کوئی اچھی حرکت ہے یا نہیں ہے. جس طرح کپڑے پرانے بھی رکھے ہوئے, کارز, ڈنکیز, سو آئی یوز ٹو پرزرو دیم اینڈ چیرش کے میرے پاس. ایک بڑی مزے کی چیز ہے جو مجھے ابھی تک, آئی ایم 53 ایئرز اولڈ ناؤ, مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا. مجھے فیسینیٹ کرتا ہے ایڈویڈین ایج, پرانا ہندوستان پاکستان کہ پرانا بلیک اینڈ وائٹ سیپیا ٹون, ٹانگیں چل رہے ہیں, یہ چیزیں مجھے فیسینیٹ کرتی ہیں. میرا دل کرتا ہے میں جا کے وکٹر ٹرمپر کو کرکٹ کھیلتے دیکھوں, WG گریس کے ساتھ, میں لارڈز میں تھامس لارڈ کے ساتھ ٹانگے میں جاؤں, وہاں پہ کاٹ میں جا کے بیٹھ کے پرانے زمانے کی وہ جو برٹش ٹریڈیشنلزم. یہ ایک اگر ٹائم مشین الاؤ کرے تو آئی ووڈ لائک ٹو, رادر دین ٹو فلائی ان ٹو دا فیوچر, آئی ووڈ لائک ٹو گیٹ بیک اینڈ واٹ اٹ واز. پرابیبلی انکوزیٹیونیس ہے کہ وہ جنریشنز جو ہم نے دیکھی نہیں. پھر جب میں اس کلیکشن میں آیا, اب کلیکشن کیسے ہوئی کہ میں نے آپ کو کہا میں پرزرو کرتا تھا ہر چیز. تو اس زمانے میں پازیٹیو ہیبٹس کے لیے آپ کو پتہ ہے ماں باپ آپ کو کبھی تعلیم و تربیت دے رہے ہیں, ریڈر ڈائجسٹ لگ گیا, تھوڑے سے بڑے ہوئے اور بکس آف کوٹیشنز آ رہی ہیں, اس کی کتابیں, ایڈن بلائٹن کی کتابیں آ رہی ہیں, اس طرح کرتے کرتے. سو دس از ہاؤ وہ بکس کا شوق ہوا. کرکٹ کا کیونکہ ٹھڑک لگ چکا تھا, اسکور کارڈ. اچھا پھر کیا ہوا کہ ون آف مائی میٹرنل انکل, لیٹ میٹرنل انکل, ہی واز ہمسیلف رنجی ٹرافی پلیئر, فرسٹ کلاس کرکٹر. وہ لاہور کرکٹ کے ساتھ ایسوسیٹیڈ تھے. تو آئی اسٹل ریممبر ڈسکریٹلی کہ 1976 انہوں نے, ان کے بچے بہت اچھی کرکٹ کھیلتے تھے, ان سے 10 سال بڑے تھے. نیوزی لینڈ کی ٹیم پاکستان آئی ہوئی تھی 76 میں, تو وہ لے گئے مجھے قذافی اسٹیڈیم ٹیسٹ میچ دکھانے, اور ہماری ممانی نے بنا کے دیے ہمیں سینڈوچز, اور ہمیں کہا کہ جب 12 بجے لنچ ہوگا تو اس وقت یہ آپ نے کھانے ہیں. ساتھ انہوں نے دیے اورنجز. چلے گئے. دیٹ ٹیسٹ میچ بیکیم ایپک بیکاز آف دا فیکٹ جاوید میاں میڈ ہز ڈیبیو ان دیٹ ٹیسٹ. وہ کہ وہ پاکستان کو ورلڈ کپ میں ریپرزینٹ کر آئے تھے, پوٹینشیل ورلڈ کپ میں 75, بٹ ٹیسٹ ڈیبیو ادھر انہوں نے ٹیسٹ ڈیبیو پہ 100 کر دیا. اب مجھے آج تک یاد ہے, ہم جس طرف ہم بیٹھے ہوئے تھے اسی طرح وہ تینوں شاٹس آئے تھے, کیونکہ وہ اسکوائر ڈرائیو ماری تھی انہوں نے رچرڈ کالنج کو, 88 سے 3 چوکے مار کے 100 کیا تھا. جس اننگس کے متعلق آصف اقبال نے کہا تھا کہ آدھے گھنٹے کے بعد میں یہ سوچنا چاہ رہا تھا کہ جاوید ڈیبیو کر رہا ہے یا میں ڈیبیو کر رہا ہوں. تو آصف آلسو گاٹ اے بگ 100 ان دیٹ, تو جاوید گاٹ 163. تو دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم آئی ایور وینٹ ٹو اے کرکٹ گراؤنڈ. اور ایک اس کے تو بالکل ہی ہم فارغ ہو گئے. وہ ادھر وہ ملتے ہوتے تھے نا, وہ سن شیڈز اور وہ اسکور کارڈز اور پینسل. پھر کرکٹر آتا تھا ریاض احمد منصوری کا. سو وہ کرکٹر جس میں بعد میں نے بے تحاشا لکھا, وہ کرکٹر ہم نے لینا شروع کیا. گل حمید بھٹی اس میں ہوتے تھے, ریاض احمد منصوری کا وہ تھا, عافیہ سلام اس میں کنٹریبیوٹ کرتی تھیں. تو وہ لے کے ہم نے, ایاز میمن انڈیا سے جو آج کل کرکٹ والا کے نام سے آپ کو نظر آتا ہے, تو وہ ہم نے لینا شروع کیا. پھر ہمیں ایک اور ٹھڑک شروع ہو گیا کہ میچ پہ جانا ہے اور دیکھنا ہے, کوئی ٹوٹی پجی کرکٹ کھیلنی ہے. پھر ہم پنڈی کلب جانا, فرسٹ کلاس کرکٹ میچ ہونا, وہاں پہ جا کے گراؤنڈ میں بیٹھ جانا کتاب لے کے, اور وہ جب آنا تو ہم نے میگزین پہ سائن کرا لینے. دیٹ واز دا اسٹارٹ وچ آئی میڈ ایز اے کلیکٹر. کہ اب میں تو 7 روپے کا ہی لے سکتا تھا نا یار کرکٹر, اور میں کیا لے سکتا تھا پاکٹ منی میں سے. تو وہ پھر بڑھتا چلا گیا. اینڈ دین آئی واز آلویز لائک این ایکسینٹرک, چاہے وہ پڑھائی ہو چاہے وہ لائف ہو, کہ وہ پھر ہیبٹ بنتی چلی گئی کہ ڈسپلن, سیلف ڈسپلن اس طرح تھا کہ آئی واز ناٹ لائک آئی ووڈ لائک ٹو ویسٹ ٹائم. میرے لیے اگر میں کوئی سپوز آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ وہ آتا تھا ایک مائنڈ یور لینگویج, وہ میں دیکھوں گا تو دیٹ واز ناٹ دا ویسٹ آف ٹائم بیکاز آئی لائک ٹو سی دیٹ. اور مجھے مسٹر براؤن اینڈ کوٹنی ہے, مسز کوٹنی ہے, یہ سب, لیکن کوئی اور چیز مجھے ویسٹ لگتی تھی.
اچھا اب ہمارے زمانے میں ایکسیسیبلٹی میں وائٹ کالر کلاس سے تھا, ایسا تو نہیں تھا کہ کوئی ہم کوئی لگژری میں ہر چیز مل رہی ہے. تو آبویسلی ہمارے لیے تو سب سے بڑی مشین وہ کیلکولیٹر ہوتا تھا جو کہ میتھس میں یوز ہوتا تھا, تو اس طرح پھر گرو کرتے کرتے دین آئی اسٹارٹیڈ پلئنگ مائی سیلف, انکریج, ایسے اس طرح بہت انکریجمنٹ تھی. تو میرے فادر نے انسینٹیوائز کر دیا, انہوں نے کہا جی کہ اگر آپ یہ گریڈز لیں گے, اتنے پرسنٹیج لیں گے تو میں یہ آپ کو لے کے دوں گا. اب اس میں بھی وہ جو ایک ایکسینٹرسٹی تھی نا کہ یار اب تو یہ لینا ہے, تو اس لینے کے لیے شارٹ کٹس نہیں ڈھونڈے, پھر کام کیا. اینڈ پلس میموری ہیلپ می, برین کانسٹنٹلی چلتا تھا, اینڈ پروٹیکٹیڈ انوائرمنٹ تھا, ڈسٹریکشنس تھی نہیں. اینڈ ٹو بی ویری آنیسٹ, بہت سارے لوگ آپ کے پاس آتے ہوں گے, عجیب بات کرتے ہوں گے, مجھے زندگی میں اچھے لوگ ہی ملے ہیں. دیٹ ہیز بین مائی پرسیپشن. مجھے ایسے نہیں ہوا کہ دھوکہ دے کے کوئی بھاگ گیا اور کسی نے اجاڑ کے باہر پھینک دیا. سو آئی تھنک آئی ہیو بین بلیسڈ. تو اس طرح وہ شروع ہوا. پھر آئے ہم جب میڈ اسکول میں مجھے بھیج دیا انہوں نے آرمی میڈیکل کالج والے صاحب. بٹ وائی یو چوز میڈ اسکول وین یو آر سو پیشنیٹ اباؤٹ دا اسپورٹس؟ کرکٹر کیوں نہیں بنے؟ ہاں, ایک تو یہ ہے کہ آئی واز اے ویری گڈ آل راؤنڈ اسپورٹس مین, بٹ ایک ہوتا نا نیچرل فلیئر, فلیبوینس, ایکسیپشنل ٹیلنٹ, وہ کبھی نہیں تھا. لیکن ایفرٹ, انرجی, فوکس, ڈٹرمنیشن, پیشن وہ تھا. میں جس جنریشن میں تھا مجھے کرکٹ کا شوق تھا. آئی واز اے ویری گڈ سوئمر آلسو اور ڈائیور آلسو, لیکن وہ پاکستان میں ان اٹینڈیڈ اسپورٹس تھی. تو جو ایک ہمارے زمانے میں ہاکی واز فیسنیٹنگ, وہ میری موومنٹس کوئی تھی نہیں. وہ بڑی سوئفٹ موومنٹس چاہیے ہوتی, تب تو ہم چیمپئنس تھے اور گرین شرٹس اینڈ سوشل انٹریکشن اور وہ سب. کرکٹ میں میری جنریشن میں بریلینٹ پلیئرس تھے ارد گرد, تو ہماری ایک بڑی ڈیفائنڈ کیٹیگریز تھیں. ہمارے جیسوں کی اپروچ کیا ہوتی تھی کہ یار کسی طرح پنڈی سے کھیل جائیں, کوئی فرسٹ کلاس میچ کھیل جائیں, کوئی ڈویژن کا کلر مل جائے. اور ہمارے ہی سامنے ہماری کنٹمپریز کون تھے؟ باسط علی, انضمام الحق, عاقب جاوید, راشد لطیف, یہ ہمارے. اب آپ خود سوچیں, یہ دیکھ کے نظر آتے تھے کہ دیور فرام اے ڈفرنٹ ورلڈ, اینڈ دیٹ ان کا. تو ہمارا یہ اس طرح ڈیفائنڈ تھا. وی ور ناٹ لائک کہ میں کبھی یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ میں پاکستان کھیلوں. پھر یہ کہ اکیڈیمکلی وہ والد صاحب ڈسپلنیرین, بہت اسٹرکٹ, سیلف میڈ تھے خود. اچھا, پھر ان کا ایک اور چیز ہے جو میں بڑی پرسنل ایبڈائل سے مجھے بہت لیٹ یہ انکشاف ہوا کہ سنس ہی واز سیلف میڈ اینڈ ہی لاسٹ ہز فادر ویری ینگ اینڈ ہی ہیڈ ٹو ورک not only for his own self and career but for his own family also. And پھر ہم شادی کے بعد پھر ہم لوگوں کی رسپانسبلٹی. تو he wanted to live his youth in me. وہاں پہ سبلمنل کنٹراسٹ تھا. ان کی جو چوائسیز تھیں سرٹن, وہ میری چوائسیز نہیں تھیں. لیکن کیونکہ میں اتنا وہ امپاورڈ تھے اس کے, ناٹ اونلی کہ وہ سخت تھے, بٹ کیونکہ وہ ایک میرا رول ماڈل تھا. I used to get attracted to him, not for his uniform or anything, but as a man, as an umbrella. تو شاید میں بولا نہیں کبھی. تو میں نے بہت ساری چیزیں زندگی میں مس اس صورت میں بھی ہو گئیں کہ یا what he wanted, I did. اب میڈیسن کی بات آپ لے لیں, I always wanted to be a fighter pilot. اور مجھے میرے چچا جو ہیں وہ ماڈلز بنا کے دیتے ہوتے تھے. And I had a very, I'm an introvert with an extrovert persona. But I'm absolutely a loner and I enjoy, being alone. And جو ایک اکیلا بھائی ہوتا ہے. اب ہوا کیا ہے کہ وہ ایئر فورس میں ہم نے اپلائی بھی کر دیا, CMB میں جانا تھا. 3 دن پہلے جو ہے وہ ہمارے چچا ہی ہو گئے کہ ابا کے فرسٹ کزن, پر وہ بہت کلوز تھے, تو ہمارے پاس ہی رہتے ہوتے تھے جب وہ ساٹیز میں جاتے. He crashed his plane and he died. اماں نے کہا he is the only son, over my dead body he will not go to air force. And then again, it was my father who wanted to see me as a consultant physician. He wanted me to be a cardiologist, but I ended up becoming an endocrinologist. So that's how I landed in medicine. اب آپ نے ایک کوشچن پوچھا تھا کہ کیوں ڈاکٹر بھی ہو. ایکسینٹرک, I will say I was very ambitious زندگی میں, جو کہ غلط بات ہوتی ہے. ایمبیشنز ہونا اچھی بات ہے, پروگریشن کی نشانی ہے. ایمبیشیس ہونا آئی پرسنلی فیل نیگیٹو ہوتے ہیں. آئی وانٹیڈ ٹو رن ان دا مین اسٹریم, آئی وانٹیڈ ٹو بی انڈر دا اسپاٹ لائٹ. کتنی بڑی کانٹراڈکشن پرسنالٹی کی کہ بیسیکلی این انٹروورٹ بٹ ڈیزائرنگ ٹو بی انڈر دا اسپاٹ لائٹ. یہ بہت بڑی کانٹراڈکشن تھی جو بعد میں سمجھ آئی. تو اس سے پرومیننس کا شوق تھا, اور پروبیبلی وہ اس لیے تھا کہ پیمپرنگ
ارد گرد سے مل رہی تھی. والد صاحب نے تو سیدھا رکھا, لیکن باقی فیملی جو ہے, دین آئی واز ویری برائٹ اکیڈیمکلی. تو ہوتا ہے نا کہ یہ اچھا بچہ ہے, پڑھائی اچھی کر رہا تو یہ اچھا بچہ ہے, چاہے 2-4 مینر نہ بھی ہوں لیکن بچہ چنگا ہے. سو اس طرح ہم گروم ہوئے. دین مائی بیہیویئر واز کہ میں پہنچا, میں نے ابھی آپ کو کہا کہ ابا نے بھیج دیا آرمی میڈیکل کالج. وہاں پہ مجھے آئیڈینٹی کرائسس تھا بہت بڑا, کیونکہ وہ آرمی تھا. مائی فادر واز اے ویری پاورفل لیفٹیننٹ جنرل. تو وہاں پہ نعمان نیاز کوئی نہیں تھا, ہی واز جنرل حمید نیاز سن. اور یہ جو ہے وہ پہلے تو تھوڑا سا آپ کہہ سکتے ہو کہ پمپس بیہیویئر تھا, ایروگنس دیتا تھا, بس دین اٹ بیکیم کمپلیٹلی نیگیٹو فار می. دیر واز اے ٹائم وین آئی یوز ٹو سے کہ بتاؤ ہی نہ کسی کو کہ میں کون ہوں, کیونکہ میں آئی واز لاسٹ سم ویئر. And how old were you at that time? Like 19. Worst age. But اس عمر میں آپ کو نہیں لگتا کہ آئیڈینٹی کرائسس اٹس ٹو ارلی فار اے ینگ پرسن؟ جس انوائرمنٹ میں میں چلا گیا نا, وہاں پہ سارے ٹاپرز آئے ہوئے تھے. کریم آف پاکستان جو ہے وہ آرمی میڈیکل اسکول کالج میں آتی تھی, فرام سویلین بیک گراؤنڈ پلس ملٹری, ہر قسم کی ہر قسم کے. وہاں پہ کچھ جو بریگیڈیئرس کے بچے تھے ان کو بریگیڈ کہہ رہے ہیں. ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ ہم نے ایک فیل کر دی اسٹیج اس لیے کہ یار ہم بھی ان میں سے ہیں. تو ہمیں یہ کہا گیا شاہ جی تانوں کی فرق پائے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا ہم نے ٹاپ کر دی, تو اگلے دن ہمیں کہا کہ شاہ جی تانوں کی فرق پائے گا, تو اسی ٹاپ نہیں کرنا تھا, ایسے ہی کرنا. سو دیٹ واز لائک, اینڈ آئی واز آلویز جنرل حمید نیاز سن. پھر میں میرٹ پہ اپنی اسپورٹس کی, کیونکہ مائی فادر نیور انکریجڈ می فور, وہ تو پڑھائی کے لیے کرتے تھے, میرٹ پہ کرنا, لیکن وہاں پہ بھی کہ جی پرچی. دیٹ واز اگین تھنگ دیٹ میری پرسنالٹی میں پھر آئی ریٹیلیشن, کاؤنٹر ریئیکٹیوٹی اینڈ پازیٹیوٹی. نیگیٹیوٹی نہیں آئی کہ اوکے دین لیٹ می ڈو اٹ. پھر وہ سنگل مائنڈیڈ فوکسڈ, نہ تھکنا, ٹائر لیس. 3.5 گھنٹے میں سوتا ہوں یار. For the last 35-38 years now, I only sleep for 3.5 hours. پھر وہ پیرل کام بھی اس لیے کیے کہ I wanted to, through my work, conscientiousness میں نہیں, rebellion, subliminal rebellion attitude میں. Again کوئی اچھی چیز میں یہ کام نہیں کیا, you know, اچھا نہیں تھا. تو اس میں پھر I started working overtime. پھر وہ اچھا اب پھر ایک اور چیز ہے جو کہ I would like to, بلکہ ینگسٹرز بھی دیکھ رہے ہوں گے جو ان کو بھی اچھا لگے گا. کنسینشیسنس آئی, پھر جو سکسیس آنا شروع ہوئی تو وہ مین اسٹریم میں آپ پرومیننس بھی آئی, تو اس سے سیلف بلیف بڑھا. جب سیلف بلیف بڑھا تو جو میں نے ایک چیز نوٹ کی کہ دا مور آئی اسٹارٹیڈ ایگزیکیوٹنگ اینڈ کمپلیٹنگ مائی تھنگس, تو وہ پھر کانفیڈنس بڑھتا چلا گیا کہ آئی کوڈ ڈو اٹ. ٹھیک ہے. اور پھر میں وہ لوگوں سے فرق ہونا شروع ہو گیا, اپنے کنٹمپریریز سے بھی. لائک پاکستان میں ایک ویئرڈ کانسیپٹ تھا کہ ایک اسٹوڈنٹ نوکری کرے. تو ایز اے میڈیکل اسٹوڈنٹ آئی یوز ٹو ورک ان دا نیوز انٹرنیشنل. RMC سے میں نے نکلنا اور اسپورٹس ڈیسک میں نے پہنچ جانا. الرحمان بلڈنگ نیوز انٹرنیشنل لانچ جب ہوا تھا, واز آن دا لانچنگ ٹیم. عمران نعیم احمد ہوتے تھے ہمارے اسپورٹس ایڈیٹر, اور جو ایگزیکٹو ایڈیٹر تھے وہ تھے میری میکس پاکستان کے ٹیسٹ کرکٹر مقصود احمد. سید طلعت حسین واز ڈوئنگ دس اوپینین پیج, اور ملیحہ لودھی واز دا گروپ ایڈیٹر. اور ہم نے وہاں پہ نوکری کی ایز اے جونیئر سب ایڈیٹر, اینڈ دین آرٹیکل لکھنے شروع کی. جو بچوں کو میں بتانا چاہ رہا ہوں, اگر آپ کنسینشیسنس جب آپ میں آ جائے اور جب آپ یو ریئلی وانٹ ٹو ڈو اے تھنگ, پھر وہ آپ کی چیزیں پوری ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اب آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں ان کو. میں ایزمیٹک تھا, مدر یوز ٹو ٹیک می ٹو CMH, فوجی تھے ہم. وہاں پہ ایک میجر ظہیر الدین, بعد میں فیوچر میں میجر جنرل اینڈ ون آف دا پائنیئرز آف میڈیسن اینڈ ہمارے ٹیچر اینڈ, تو ان کی باہر MRCP لکھا ہوتا تھا. تو میں اپنی والدہ سے پوچھتا تھا یہ کیا ہے, تو وہ کہتی تھی میڈیسن کی بڑی ڈگری ہے. اب ادھر فکسیشن ہو رہی تھی کہ ممبر رائل کالج آف فزیشنس, اینڈ دیٹ ٹائم کیم وین اٹ واز اناؤنسڈ کہ یو آر بینگ awarded membership of the Royal College of Physicians. I got that. کامنٹری میں کیا کرتا تھا باتھ روم میں بیٹھ کے. جان آلٹ بنتا تھا اور جم سوانٹن بنتا تھا, کیونکہ ریڈیو پہ وہ BBC ٹیسٹ اسپیشل آتا تھا تو وہ سنتے ہوتے تھے. تب ریڈیوز ہوتے تھے چھوٹے, اورنج گرین. سو میں باتھ روم میں بیٹھ کے کامنٹری کرتا, ممک کرتا تھا. اینڈ ان 1990 I think I went to UK. تو میرا دوست تھا, اللہ اسے غری کے رحمت کرے, ہی ڈائٹ کلاس میٹ تھا. ہی ریسیوڈ می اینڈ وی وینٹ ٹو لارڈس. اب لارڈس تو جانا تھا نا یار, لارڈ میوزیم بھی دیکھا,
اب اس وقت تک ہمیں فل ٹھرک ہو چکا ہوا تھا, میگزین جتنے ہو چکے تھے, سگنیچرز, لکھنا بھی اب شروع ہو چکا ہوا تھا اخباروں میں. تو جان آرلیٹ آ رہا ود اے وائن ان ہز ہینڈ, ہی واز وائن کا تو وہ بہت شوقین تھا. ہی واز کمنگ ڈاؤن دا اسٹیئرز. آئی وینٹ کلوز ٹو ہم. ہمارے اب وہ اس طرح تو نہیں تھے کہ فون ہوتے, اسمارٹ فون, ایک سیلفی ہو جائے, وہ والا سین نہیں تھا. اسی تو آٹوگرافی, آٹوگراف. تو آئی سیڈ مسٹر آرلیٹ, آئی ہیو ریڈ یور سرٹن بکس. یوں کر کے دیکھا کون کون سے, اینڈ آئی اسٹارٹیڈ نیمنگ دا بکس. میں 2-3 نام نہیں لگا تھا. یو سیم ٹو بی دا سیونتھ آف کرکٹ, آواز بڑی بھاری تھی. اینڈ ہی ہیلڈ مائی ہینڈ. ایٹن اور ہیرو کا میچ ہو رہا تھا, اٹ واز اے سنڈے, اسکول کا میچ ہو رہا تھا, نتھنگ بگ. اور اوپر چلے گئے اور وہاں پہ مجھے کہتے ہیں سو یو کین کامنٹیٹ. لیفٹ پہ جان آرلیٹ بیٹھا, رائٹ پہ جیم سوانٹن بیٹھا. جو میں چیز امیجن کیا کرتا تھا ایز اے چائلڈ, ٹھیک ہے کہ وہ کوئی بہت بڑی بریک تھرو نہیں تھی مطلب, اینڈ آئی واز لائک میں نے کیا بولنا تھا, آئی واز لائک اسٹوپیفائڈ. سو اچھا پھر کیا ہوتا ہے, مجھے کہتے ہیں فار ہاؤ لانگ یو آر اسٹیئنگ ہیئر. I said, I am actually in Manchester, but I can come to London. He said, young man, if you could make it next week, I'll give you something. And it was like big for me. So I again went back to London. Manchester se main train mein gaya and he gave me a pile of his hand-signed books, which I cherish. وہاں سے اور ٹھڑک لگ گیا کہ کلیکشن کرنے. یہ 2 چیزیں ہو گئیں. میں جب یہ پڑھا کرتا تھا, ابھی میں نے آپ کو کہا کرکٹر, تو میں جب بائی لائنس پڑھتا تو میں کہتا یار کبھی میری بھی آئے گی. اور پھر میں نے کرکٹر میں اتنا لکھا کہ میری بائی لائنس بھی آئیں. لیٹر ٹو ایڈیٹر میں نے لکھنا شروع کیا, اینڈ آئی یوزڈ ٹو رائٹ ویری ہارشلی, جو آج تک چل رہا ہے. تو وہ کہیں پسند آ گیا ملیحہ کو, اور شیرین مزاری اور یہ لوگ ہوتے تھے مسلم میں. میں مسلم میں لکھتا تھا. مجھے ابھی بھی یاد ہے, میں نے ویئر دا اسٹرینتھ لائز لکھا تھا, جو 1988 میں پرابلم تھا. ماشاء اللہ وہ آج بھی ہے پاکستان ٹیم کا, ٹھیک ہے. اوپنرز کے ایشو ہوتے تھے اور میرے لوگوں سے, وہ ہم نے لیٹر لکھ دیا. انہوں نے ہمیں بلا لیا اور انہوں نے کہا اب آرٹیکل لکھا گیا. ہمارا جو پہلا آرٹیکل جس وقت پرنٹ ہوا, ہم نے 6-7 اخبار خریدے, کچھ کاٹے, کچھ لانا, کچھ تکیے کے نیچے رکھے, اینڈ ہو گیا. جو شوق تھا کہ اخبار میں بائی لائن آئے وہ, پھر ہزاروں آئیں. پھر کیا تو سعودی گیزٹ, تو کیا ہندو, تو کیا ڈی این اے اور گارڈین, اور پھر ہر جگہ پرنٹ ہوئے. سڈنی ہیرلڈ, ویزڈن, ہو گیا. کیوں ہو رہا تھا یہ سارا کچھ, کہ جو ایک ایمبیشن ہوتا تھا وہ ہوتا تھا. میں نے کبھی ٹیلی ویژن نہیں کرنا تھا. میں نے بھی آپ کو کہا کہ آئی ایم بیسیکلی این انٹروورٹ, این ایکسٹروورٹ پرسونا. اب ہوا کیا کہ میں لکھ رہا تھا نیوز میں. طلعت حسین نے پروگرام شروع کیا ہوا تھا سویرے سویرے, اور وہ سویرے سویرے جو شو تھا وہ پی ٹی وی پہ ہوتا تھا. نوید ظفر اس کے ڈائریکٹر پروگرامز ہوتے تھے تب, کرنٹ افیئرز, ڈائریکٹر کرنٹ افیئرز, اور جو ہے سید ظہور مہدی اور تنویر قریشی واز ود ہم پروڈکشن. تو طلعت نے سارے جرنلسٹ کو بلا لیا کہ سنت جائے سوریہ, اور وہ آپ کو یاد ہے وہ رومیش کلووتھار, انہیں 5 اووروں میں 50 کر دیا تھا ورلڈ کپ 96. تو وہ یار یہ چکر کیا, وہ گیم چینج ہو رہی تھی تب تو کوئی سوچ نہیں سکتا نا 5 منٹ. تو وہ جا کے میں نے ٹیکنیک ایکسپلین کی کہ یہ ہک بناتے ہیں, باٹم ہینڈ ختم کر دیا, ٹاپ ہینڈ ہو گیا تو وہ اس کو یوں کرتے ہیں, اور فیلڈ ریسٹرکشنز ہیں. بات ہو گئی. میں بڑا خوش باہر آ گیا, ٹی وی کر دیا جی. طلعت نے کہا تھا, ہم نے 5-10 منٹ کر دیا. میں جب باہر آیا تو نوید ظفر گرے ہیئرڈ تھورا جنٹلمین مجھے آ کے کہتے ہیں آپ کا نام ہے, کل آپ آڈیشن دینے ہیں. میں ٹھیک, میرے پاس آلٹو ہوتی تھی جو کسی وقت کہیں پہ بھی رک سکتی. بٹ آڈیشن کس لیے, کوئی نیا پروگرام سٹارٹ کر رہے تھے, کوئی چینل سٹارٹ کر رہے تھے, یا اسی ایگزسٹنگ پروگرام میں آپ کو پرماننٹ کرنے کے لیے؟ پروگرام کا تو تعلق ہی کوئی نہیں ہے, وہ تو کرنٹ افیئرس کا. اوکے, مجھے آپ کل آئیں. اوکے, میں آپ کو بتانا چاہوں تب پی ٹی وی میں ایسے لوگ تھے جو کہ اپنا ویژن رکھتے تھے, کچھ دیکھا انہوں نے, وہ بعد میں آپ کو سمجھ آئے گی. میں اپنا آ گیا گھر, میرے پاس ٹوٹی آلٹو ہوتی تھی جو کسی وقت بھی کہیں رک سکتی تھی, ٹائر کہیں نکل جاتا تھا. الحمدللہ اس آلٹو کو انضمام الحق نے بھی دھکا لگایا ہے, محمد سہیل نے بھی دھکا لگایا ہے, وکی نے بھی دھکا لگایا ہے, ساروں کو شرف حاصل. تو ہم نے ابا کا بلیزر چوری کیا, ٹائی چوری کی, مطلب پہنی اگلے دن, اور ہم پہنچ گئے ادھر میریٹ کے ساتھ جو ان کا نیوز کا تھا. وہاں پہ سید ظہور مہدی تھے اور اعجاز بھٹا نے ہمیں ریسیو کیا. دس آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 1996. ہم چلے گئے.
تو اس دن پاکستان واز پلینگ اگینسٹ UAE اور بارش ہو گئی تھی گجرانوالہ میں. تو یہ آگے نوید ظفر صاحب جو انہوں نے ظہور مہدی کو کہا جی ان کا آڈیشن کریں. ادھر انہوں نے بتایا کہ ماجد خان واز دا ڈائریکٹر آف اسپورٹس. ہمارے تو ویسے وہ لیجنڈ تھے. انہوں نے کانسیپٹ ایک دیا جو ان کا اوریجنل کانسیپٹ تھا, جو ہسٹری آف براڈ کاسٹنگ میں کبھی نہیں ہوا تھا, کہ پری میچ اینڈ پوسٹ میچ. پہلے PTV میں ہوتا کیا تھا کہ میچ رات کو خبرنامے کے بعد 4 ایکسپرٹ بیٹھ جاتے تھے, عمر قریشی, افتخار احمد, ایک آدھا کرکٹر خالد حسن اور اس طرح, اور وہ ایک ذکر کرتے تھے. تو یہ کانسیپٹ ماجد خان کا اوریجنل تھا کہ پری اور پوسٹ میچ ہوئے گا. ادھر انہوں نے مجھے ڈیٹا جو میں بول رہا تھا طلعت کے شو میں, وہ جو 5-10 منٹ میں پک کیا تھا, وہ نوید ظفر نے پک کیا. انہوں نے اگلے دن بلا لیا. مجھے کہتے ہیں جی بارش ہو گئی اور وہاں پہ ٹائم بڑھا. تو ظہور مہدی مجھے کہتے ہیں کہ آپ اندر جائیں اور آپ نے ہر 7 منٹ کے بعد بریک لینی ہے اور آپ آڈیشن دیں, ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ بہتر کرے گا. تو میں نے کہا جی انہیں بولنا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ اس کرنٹ ورلڈ کپ کا بھی بولیں, ٹیمز ہالینڈ, نیدرلینڈز, کینیا, فلانا, اور آپ ہسٹری میں اگر بول سکتے ہیں تو تھوڑا ہسٹری بول دیں 75 سے. اب وہ ہماری اسٹرینتھ تھی. اس زمانے میں اگین گوگل نہیں تھا بھائی, آسان کام نہیں تھا, ہمیں تو پڑھنے سے یاد تھا. میں نے جا کے ادھر 1912 میں جو ٹرائنگولر سیریز ہوئی تھی 1912 ادھر سے شروع کیا. ساؤتھ افریقہ, آسٹریلیا اینڈ انگلینڈ, اینڈ ہاؤ پیلہم وارنر کنسیو دیٹ کہ ٹرنسٹائلس پہ کم ہو گئے تھے, ان کی انکم کم ہو رہی تھی, کراؤڈ نہیں آ رہا تھا, تو اس کو اٹریکٹیو کرنے کے لیے انپریسیڈنٹڈ 3 ٹیمیں ایک کنٹری میں کھیل رہی. اینڈ دین وہ فرینک وولی نے فائنل میں 10 آؤٹ کر دیے, آسٹریلیا جیت گیا. تو وہ رینڈ آف بڑے سارے میچز ہو گئے. تو اس کی ایک کیپشن آئی تھی کہ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ آف کرکٹ اینڈ ٹائٹینک سینک ٹوگیدر. اس طرح ہم نے بولنا شروع کر دیا. پھر ہم لے گئے اپنا روتھمینز کی 11 کیسے بن گئی 58 میں. پھر ہم لے آئے کہ BBC نے اٹریکٹ کرنے کے لیے ومبلڈن کے درمیان انہوں نے کہا کہ یار یہ لمیٹڈ اوور میچز ہونے چاہیے بجائے کہ کاؤنٹی کے اتنے لمبے میچ ہم دکھاتے ہیں تاکہ وہ کوئک ڈوز ہو. وہ ہم نے ان کو جان پلیئر لیگ اور اس کی ساری ہسٹری بتا کے 74 میں جو ویمن ورلڈ کپ ہوا وہ ایک عاشق نے اسپانسر کیا تھا, اس لیے وہ پہلے ہوا تھا. پھر پوٹینشیل ایشورنس جو تھی انہوں نے اپنا یہ اسپانسر کیا, 100,000 پاؤنڈ ٹوٹل پرائز منی تھا پوٹینشیل کپ کا. یہ اسلام شروع ہو گئے. 1.5 گھنٹہ ہم کر کے باہر آ گئے. جب ہم باہر آئے, ناؤ یو ول بی شاکڈ, انہوں نے مانی ہمیں جفیاں, انہوں نے کہا ہم نے آپ کو لائیو بھیج دیا تھا. Never trained, never thought of getting into broadcasting, just asked by Talat Hussain. I take him as a mentor. لوگ جو مرضی کہتے ہیں, میرا بڑا اعلیٰ ان کے ساتھ رہا ہے, ہمیشہ انکریج کیا. تو وہ میں اپنا کوئی ٹریننگ نہیں, کچھ نہیں, کوئی آگے پرومپٹر نہیں, اب مجھے بتاؤ یہ میرا کمال ہے یا یہ نوید ظفر مرحوم کا کمال ہے یا سید ظہور مہدی کا. دس مین دے ہیڈ دا آئی, دے ور پروفیشنلز. انہوں نے مجھے سلیکٹ کر لیا. میں نے جناب ذاکر, اچھا PTV کو پیسے تو ہوتے نہیں تھے, اچھا تب بڑے بڑے پلیئرز آتے بھی نہیں تھے. تو ہمارے پاس یہ لوکل جو تھے, مرحوم ابھی انتقال ہوا ان کا, اگین اے مینٹور ٹو می, نشاد علی, کرنل نشاد علی ٹیسٹ کرکٹر تھے, سلیکٹر رہے. وہ ہوتے تھے محمد صابر, ون آف دا فائنسٹ لیگ بریک بولر, جس کے متعلق عمران خان یوزڈ ٹو سے کہ ہی واز دا گریٹسٹ لیگ اسپنر دیٹ عمران ایور فیسڈ. وہ سیلف انفلکٹیو تھے ورنہ بریلینٹ تھے. وہ ذاکر حسین سید, وہ ہاکی فیم ہے, وہ ایکچولی فرسٹ کلاس کرکٹر تھے, PIA سے کھیلے ہوئے 7 یا 8 میچ. ڈاکٹر ظفر الطاف فلاسفی. تو ہم نے ان کو بٹھا کے, سرفراز نواز, اس طرح ہم نے پری اور پوسٹ میچ شروع کیا. So I can very bravely say and very openly and candidly کہ broadcasting, sports broadcasting history in Pakistan, idea of Majid Khan to start pre and post match analysis executed by Sayyid Zahur Mehdi and Naveed Zafar, and I was the one who started pre and post match analysis. PTV ہی ہوتا تھا تب اور ہوتا نہیں. وہاں سے انٹرسٹنگ بتا رہا ہوں, یہ بھی بچے ان کو اچھا لگے گا. 97 میں آ کے پتہ یہ لگا, پہلے تو PTV براڈ کاسٹ کرتا ہوتا تھا نا, جو بھی پاکستان میں ہوتا تھا وہ انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹ پاکستان کرکٹ بورڈ کا ہوتا تھا, لیکن PTV براڈ کاسٹ کرتا تھا. اور 78 سے پہلے جو ہے وہ صرف ٹی کے بعد کے 1.5 گھنٹہ الاؤڈ ہوتا تھا. تبھی ماجد بھائی کے 100 نہیں ہے وہ
جو سینچری بفور لنچ کی ریکارڈنگ نہیں ہے, وہ اس لیے کہ کراؤڈ آگے روکے نا, تب تو کراؤڈ واز دا مین سورس آف انکم. 97 میں براڈ کاسٹنگ رائٹس ڈیسائیڈ ہو گئے اور پاکستان کی ٹیریٹری جو ہے وہ چلی گئی اسٹار کے پاس, اسٹار انڈیا کے پاس. تب ساؤتھ افریقہ پاکستان آ رہا تھا جب اظہر محمود اور علی نقوی نے ڈیبیو پہ 100 کیے تھے پنڈی میں. تو وہ ہمارا ہوتا یہ تھا کہ پنڈی ڈویژن سے آپ کھیلے ہو نا, تو وہ جو پڑھے لکھے بچے ہوتے تھے ان کو وہ لیزون آفیسر لے لیتے تھے. ایک تو بورڈ لگاتا تھا نا, ایک اسٹیڈیم میں ڈویژن اپنے لیزون آفیسر لگا دیتی تھی, ٹھیک ہے. تو ہمیں انگریزی کی وجہ سے انہوں نے ساؤتھ افریقہ کے ساتھ لگایا ہوا تھا, لیکن وہ جو مین لیزون آفیسر ہوتا تھا وہی واز دا ون جو کہ وہ انٹریکٹ کرتے تھے. ہمارا یعنی خانہ پوری ہوتی تھی نا, اٹریکشن کہ کالج کو دیکھ رہا ہوں, فلانے کو دیکھ رہا ہوں, پلیئر. میں باؤنڈری پہ جا کے کھڑا ہو گیا, تو میرے تھوڑے سے دور نا ایک بالڈ سا بندہ, گنجا سا بندہ کھڑا تھا, لمبا. اور میں جا کے نا اظہر کھیل رہا تھا تو میں نے شروع کر دیا and he played square at the wicket and it was one of the finest shots and his balance was absolutely perfect and that is the ball has gone for 4. خود ہی بول رہا ہوں, خود ہی شاک کومنٹ. تو کچھ نہیں ہوا. اس کے بعد میں جناب پیچھے گئے ہم, تو وہاں پہ وہ ریڈیو, تو عمر قریشی انہوں نے ہمیں ریڈیو پہ بٹھا دیا. تو یار تم تو سال آج انگریزی بولتا ہے, کمنٹری کرو, میں تھک گیا. تو ایک چنک دے دیا. وہ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس زمانے میں انسیکیورٹیز نہیں تھیں, وہ لیجنڈس تھے, وہ آگے بنانا چاہتے تھے. وی ور لکی, مطلب آئی کنسیڈر مائی سیلف ویری لکی کہ مجھے کبھی کسی نے ٹانگ کھینچنا دور کی بات, مجھے ہمیشہ دھکا دیا ہے کہ یار کچھ ہو جائے, پش فارورڈ. اچھا, اگلے دن ہم پھر کمنٹری کر رہے تھے. مشتاق احمد وقار نے کوئی لمبی پارٹنرشپ کر دی لاسٹ وکٹ کی. تو وہ بندہ میرے قریب آیا, کہتا ہے یو لک ٹو بی انٹرسٹڈ ان کامنٹری, آئی ایم اینڈریو. سانو کی پتہ اینڈریو کو ہے. انہوں نے ہاتھ پھڑیا. اب وہ اسپائرل سی ایک سیڑھی ہوتی تھی, بڑے عجیب و غریب اوپر پویلین کے نا, انہوں نے کامنٹری کام باکس بنایا ہوا تھا. وہ ہمیں لے گیا, پتہ لگا وہ اینڈریو وائلڈ بلڈ تھا, ٹرانس ورلڈ انٹرنیشنل کا. ہم نے کامنٹری کر لی. کامنٹری کی تو انہوں نے اسپورٹس سینٹر شروع کرنا تھا سنگاپور سے, وہاں پہ ہم اسپورٹس سینٹر میں پہنچ گئے. اینڈ دا جرنی اسٹارٹیڈ. اٹ اونلی اسٹاپڈ کہ میں نے روکی کہ وہ ابا نے کہا کہ جی آپ تم پک کرو اپنی میڈیسن اور اس میں اسٹیبلش. بٹ ڈیورنگ دیٹ ٹائم آپ اپنی میڈیسن پریکٹس نہیں کر رہے تھے؟ آئی واز ڈوئنگ مائی پوسٹ گریڈ. بلکہ ایک اور انٹرسٹنگ آسپیکٹ بھی ہے کہ میں پارٹ 1 جب کر لیا MRCP کا, تو اس کے بعد میں نے ابا کو کہا کہ جی یہ ساری زندگی تو میڈیسن کرنی ہے, ایک اپرچونیٹی مل رہی ہے مجھے, میڈیا کوآرڈینیٹر لے رہے ہیں مجیب الرحمان ان کرکٹ بورڈ, پاکستان کرکٹ بورڈ, تو مجھے جانے دیں. وہ مان گئے, سم گڈ مومنٹ. تو فار 2 years آئی ڈڈ ناٹ پریکٹس میڈیسن اینڈ آئی جوائن پاکستان کرکٹ بورڈ. پہلے میں نے کام کیا مجیب الرحمان کے ساتھ, پھر وہ جنرل مشرف والا وہ ہو گیا, وہ جو کو ہو گیا اور سم تھنگ, یہ بند ہو گیا ریڈکو کی بلڈنگ, اس میں میری بڑی خوبصورت نسیم الغانی کی تصویر بھی چلی گئی, ٹھیک ہے. سو وہاں سے میں میڈیا کوآرڈینیٹر تھا, وہاں پہ ڈاکٹر ظفر الطاف آ گئے. ڈاکٹر ظفر الطاف مجھے پسند کرتے تھے, وہ خود ایک پڑھنے والے ہیومز اور یوم سوتے اور برٹن رسل والے. تو انہوں نے مجھے لے لیا ایشین کرکٹ کاؤنسل میں ایز مینیجر کوآرڈینیشن. وہاں سے ظفر صاحب بھی کوئی 53-54 ڈیز کے بعد جنرل توقیر ضیاء became the chairman of the Pakistan Cricket Board. اچھا, the general was too junior to my dad, and again my dad was not that comfortable with the idea کہ I should work outside medicine. لیکن انہوں نے مجھے میڈیا مینیجر بنا کے سری لنکا آ رہی تھی پاکستان, وہ میڈیا مینیجر بنا کے میں لاہور لے گئے. میں لاہور چلا گیا, I shifted to لاہور. وہاں پہ پھر ویری فیو پیپل نو کہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں میڈیا کا کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں تھا. کرنل رفیع نسیم یا یہ لوگ, ان خالد بٹ اور یہ کام کرتے تھے, بٹ ایز کنسلٹنٹس کرتے تھے, ایز میڈیا کنسلٹنٹس. سو آئی واز آسکڈ بائی جنرل توقیر ضیاء ٹو ایکچولی لانچ اے میڈیا ڈپارٹمنٹ. So I'm the pioneer of Pakistan Cricket Board's media department, launched in 1999-2000. ایسے PCB میں جو میڈیا ڈپارٹمنٹ ہے, اس کی رسپانسبلٹیز کیا ہوا کرتی تھی؟ واٹ واز دا پرپز بیہائنڈ دیٹ؟ میں تب ینگ تھا, ایمبیشیس تھا, اور شاید بہت جلدی ایک پوزیشن پہ آ گیا. تو آئی پرسنلی فیل آئی couldn't do justice. جو اب ہمیں سمجھ آئی بعد میں جب ہم نے PTV اسپورٹس وغیرہ کیا
میڈیا پالیسی بنانے کی کوشش کی, لیکن کیونکہ ایز اے جرنلسٹ مجھے کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا تھا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ جرنلسٹ اس زمانے میں کون تھے, امتیاز سپرا, خالد بٹ, رفیع نسیم, اپنا یہ فرشتہ گیتی اسلم, وحید خان, سمیع الحسن برنی, یہ آئیکونز, عمران نعیم احمد, اس قسم کے لوگ, عمر قریشی, یہ لکھتے. سو انہوں نے میری کیا سننی تھی, تو وہ آئی تھنک آئی فیلڈ ٹو امپلیمنٹ واٹ آئی کنسیوڈ. تو اسٹارٹ غلط ہو گیا اس ڈپارٹمنٹ. کریڈٹ میں یہ لے سکتا ہوں کہ شروع کیا, لیکن میں کبھی بھی ان میں سے نہیں ہوں کہ میں کہوں ہاں جی میں بڑا چنگا کام کیا تھا. نو, آئی کوڈنٹ ڈیلیور, اینڈ پریسائسلی دس واز دا ریزن. اچھا پھر کیا ہوا میرے ساتھ کہ جاوید میاں صاحب کو میں پسند آ گیا, اور وہ مجھے اٹھا کے لے گئے ٹیم کے ساتھ ٹو ویسٹ انڈیز, بنگلہ دیش, سری لنکا ایز این ایسوسیٹ مینیجر. وہ کوچ تھے, بریگیڈیئر ناصر واز دا مینیجر, میں ایسوسیٹ مینیجر چلا گیا. یو اے ای ہم شارجہ کپ جیتے 2000. وہ پھر ادھر سے میں ڈیٹیچ ہو گیا, واپس آیا تو ایک سافٹ ویئر ہم ڈیولپ کروانا تھا. میں نے کوشش کی, کوئی ایک بندہ لے کے آیا تھا, لیٹ بریگیڈیئر منور رانا جو ڈائریکٹر کرکٹ آپریشن چیف ایگزیکٹو ہوتے پی سی بی کے. انہوں نے مجھے کہا کہ یار یہ انٹیگریٹ کرتے ہیں. تو آئی بیکیم دا فرسٹ ایور کرکٹ اینالسٹ ان دا ہسٹری آف پاکستان کرکٹ ٹیم, اینڈ آئی وینٹ ٹو نیوزی لینڈ ان 2001. وہ فرسٹ تو ہو رہے تھے, لیکن جو پروفیشنسی چاہیے تھی, جو امپیکٹ چاہیے تھا, جو ایگزیکیوشن چاہیے تھی, آئی تھنک اٹ واز آئی واز ٹو ینگ فار دیٹ, ٹو امیچور ایٹ دیٹ پرٹیکولر ٹائم. کیونکہ لوگ اس کو پرچی سمجھتے رہے, وہ پرچی نہیں تھی. ابھی آپ کو میں نے سارے سامنے رکھ دیا کہ دا وے آئی گاٹ ان ٹو اٹ. سو آئی گاٹ تھنگس اہیڈ آف ٹائم. دیٹ آئی پرسنلی فیل کہ جب میں پی ٹی وی میں آیا نا 2012, بٹ دیٹ ٹائم I was known journalism میں. I had books to celebrate, official historian, England میں, فیکا میں, آسٹریلیا میں, ہر جگہ. So then obviously it was a different game, and of course. But then اتنے سارے جو آپ نے پی سی بی میں ایک سسٹم شروع کیا, but you were not qualified enough to execute that properly. Did this help you when you were going into PTV? Absolutely, وہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری میری آن جاب ٹریننگ ہوئی. میری ایون ایز اے ہوسٹ, میں اور طلعت واحد ہیں, ہم کلیم کر سکتے ہیں کہ ہم نے آن جاب ٹریننگ کی ہے کیمروں کے سامنے. ہمیں کسی نے نہیں سکھایا, ٹھیک ہے نا. تو وہ ٹریننگ ہوتی چلی گئی. میں نے ابھی آپ کو کہا کہ بائی دا ٹائم 2012 میں آئی واز پکڈ بائی یوسف بیگ مرزا, ہو ہیز بیکم مائی گریٹسٹ ڈائریکٹر ناؤ, لیکن آئی اسٹل او اٹ ٹو ہیم کہ ہی براٹ می بیک ان ٹو براڈ کاسٹنگ. تو وہ جب لانچنگ ٹیم میں رکھا پی ٹی وی اسپورٹس کی, تب آئی ہیڈ آئیڈیاز, آئی ہیڈ کانٹیکٹس, آئی ہیڈ لائک گرپ, آئی نیو مائی سبجیکٹ, آئی نیو ایگزیکٹلی کہ کیا کرنا ہے. ایکسپوئر بہت ہو چکا ہوا تھا, ٹریولنگ میری بہت واسٹ. 2012 میں جب یہ لوگ آپ کو پی ٹی وی اسپورٹس کی ایک نیا چینل اسٹارٹ کر رہے تھے, اس کی ٹیم کا حصہ بنانے کے لیے آپ کو لے کر آئے, what was the goal at that time? What were they trying to achieve? Like were they missing out on something? That's a very good question. 2011 میں اپنے کلینک میں بیٹھا ہوا تھا, آئی سی سی ورلڈ کپ 2011 جو انڈیا میں ہوا تھا, بنگلہ دیش میں. میں بیٹھا ہوا تھا تو مجھے فون آیا, ایک ڈائریکٹر تھے, اللہ انہیں جنت نصیب کرے, ہی از نو مور, ہی از ویری ینگ, ڈیتھ ہو گئی تھی, انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی کے پی ٹی وی کے. وہ کہیں میرے پروگرامس دیکھتے رہے ہوئے تھے پہلے. وہ پرانے تھے پی ٹی وی میں. ہوا یہ کہ انہوں نے رائٹس لے لیے پی ٹی وی نے. میں نے آپ کو بتایا نا رائٹس گیم میں یہ بڑی لیٹ آئے ہیں. پہلے تو ہم بادشاہ ہوتے تھے نا, مفت میں آتے تھے, ہم تو سر ریونیو بناتے تھے. وہ جب انہوں نے رائٹس لیے وہ مہنگے لیے. انہوں نے جو پی ٹی وی نیوز پہ اپنا اسپورٹس شو پلان کیا, وہ تیسرے دن بسٹ ہو گیا, فلاپ ہو گیا. ان کی کمرشل ٹیم کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے, یہ اب ہوگا کیا. تو ان ڈی آئی ٹی سے, ڈائریکٹر انفارمیشن ٹیکنالوجی, فخر حمید مرحوم, انہوں نے کہیں یوسف بیگ مرزا صاحب کے دوست تھے, انہوں نے سے بات کی کہ جی وہ اکیلا مونولوگ کر لے گا, اب اس کو بھی چلنے دیں پروگرام کو, وچ واز اے ویری وائز تھنگ ٹو ڈو. اور اس کو ہوم پہ چلنے دیں, اور ڈاکٹر کو کہتے ہیں کہ وہ نیوز پہ مونولوگ کر دیں. ڈاکٹر صاحب جو ہے نا ہیرو بن گئے. وہ کیسے ہیرو بن گئے کہ اب میں کرنا نہیں چاہ رہا تھا,
اچھا مجھے اتنا پتا تھا کہ پی ٹی وی مجھے پیسے نہیں دے گا. تب تک میری مارکیٹ میں 10 اسپورٹس کے لیے کیا ہوا تھا, ESPN کے لیے کیا ہوا تھا, اسٹار کے لیے, زی کے لیے. دماغ خراب ہو چکا تھا, وہ لگ گئے بھی تھی عادت پر ڈے کتنے ڈالر ملنے. میں پی ٹی وی نے مجھے کیا دینا ہے, تو چلو اگر بلا رہے ہیں تو میں جا کے ایک عزت سے چائے پیا ہوں. سو آئی وینٹ اینڈ آئی ہیڈ اے کپ آف ٹی. اور میں نے ان سے اس زمانے میں بڑے سارے پیسے مانگے, اور میرا خیال تھا کہ وہ کہیں گے جی رہنے دو, نہیں جی اب کل آ جائیں. انہیں ایکسیپٹ کیا. دیٹ واز اسٹننگ. ہم نے وہ پروگرام شروع کرنا پڑا. وہ میں نے پروگرام شروع کیا تو میں پریڈکشنز بڑی مزے کی بنایا کرتا تھا. اب تو ہم جان بوجھ کے نہیں کرتے, اور بہت ساری امپلیکیشنز ہیں. وہ میں نے ایکسائٹمنٹ میں 3-4 میچز میں پریڈکشنز دیں تو پتہ لگا میرا فون بجنے لگ گئے. اپنا ناڑا سیدھا کرتے ہوئے شلوار قمیض ہاتھ پہ تھے, اور ڈا صاحب آج کون جیتے گا. بعد میں پتہ لگا کہ یار یہ تو گڑبڑ ہے. وہ تب میں نے نمبر چینج کیا تھا فار دا فرسٹ ٹائم ان دا لاسٹ ٹائم 2011. سو وہ پھر مجھے انہوں نے سمجھایا کہ یار پریسائز پریڈکشنز نہیں کرنی, ہاں فیوریٹس بتاؤ. دیٹ بیکیم این انسٹنٹ ہٹ. ورلڈ کپ ختم ہو گیا. آئی واز بیک ٹو کلینک. دین پریزیڈنٹ آصف علی زرداری, دین دا پریزیڈنٹ, ہی وانٹیڈ کہ اسپیشلائز اسپورٹس چینل شروع کیا جائے. اور دوسرا انہوں نے 900 ملین کمایا تھا ورلڈ کپ 2011 میں. واو. تو دیٹ بیکیم اے ریونیو اسٹریم اینڈ دیٹ گیو دا آئیڈیا کہ یار یہ ہم اگر 20 کروڑ کی ایک چیز خرید کے 90 کروڑ کما رہے ہیں تو یار یہ تو پھر پروگریسو ہے اسپورٹس کا. اس میں وچ واز اگین اے بریلینٹ ڈیسیژن جس نے بھی لیا. انہوں نے ہمیں لانچنگ ٹیم میں بلا لیا. اب انہوں نے کہا میں تو 1 لاکھ روپے لیتا ہوں پروگرام کا, آپ کہاں سے دیں گے مجھے. نہیں بھائی جان اسی کو نوکری کانٹریکٹ سے رکھا گیا تھا. سو دے آفرڈ می اے کانٹریکٹ اینڈ آئی بیکیم ہیڈ آف آپریشنز, ہیڈ آف کانٹینٹس اینڈ آپریشنز آف پی ٹی وی اسپورٹس اینڈ پلس دا فیس آف پی ٹی وی اسپورٹس ایز این اینکر. اب وہ شروع ہوئی کہانی. پہلے 6 مہینے میں ہم نے کوئی 555 ملین کیا. ٹھیک ہو گیا. اور 2012 میں آئی ریممبر کہ آئی ٹو آئی ہم نے اپنے نام رکھا اس کا پری اور پوسٹ میچ انالیسس کا. شعیب اختر ریسنٹلی ریٹائرڈ, ہی کیم, ہی واز دا پائنیئر. وہ ساتھ بیٹھا اسکرین پہ اینڈ کیمسٹری اچھی تھی اینڈ تھنگس دے ورک. پھر اس کے بعد وی نیور لک بیک. اچھا ہمیں پرابلمز آتے تھے کہ گورنمنٹ کا ادارہ تھا, لوگ بہت سمجھتے ہیں کہ جی آپ کی وہ گرافکس اچھی نہیں ہوتی نہیں فلانی. ان کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ یار میں ٹاپ گرافک ڈیزائنر کو نہیں اٹھا سکتا. ایک پروسیس ہے کہ جو انٹرنل ہیں ان کی کھپت کیسے ہوئے گی, کیا ہوگا. میری بڑی امپیڈیمنٹس تھے. وہ کرتے کرتے 2014 میں جی وہ اتنے خوش ہوئے. ایک تو مجھے حکومت پاکستان نے تمغہ-اے-امتیاز دے دیا فار دا ریونیو جنریشن, فار دا برانڈنگ, فار پی ٹی وی اسپورٹ بینگ نمبر 1. پھر اس کے بعد انہوں نے جناب ہمیں پرماننٹ ڈائریکٹر لے لیا. سو آئی ایم دا سینئر موسٹ ڈائریکٹر ود پاکستان ٹیلی ویژن. تو وہ 9 سال ہم نے ہیڈ کیا پی ٹی وی اسپورٹس کو. اینڈ مائی گریٹسٹ میں اچیومنٹ کیا ہوتی ہے, اب جب نوکری کرتے ہیں تو اچیومنٹ نہیں ہوتی, اب احسان نہیں کرتے ادارے پہ. لیکن آئی پرسنلی فیل کہ فارنرس کو پیریڈ آف آئسولیشن میں اٹریکٹ کرنا ٹو پاکستان. اور وہ بھی ابھی آپ شاید مجھ سے آف کیمرہ پوچھ رہے تھے کہ گیم آن ہے. وہ ہمارا جو ہے آبویسلی نامن کلیچر کا حصہ تھا. گیم آن ہے, بلکہ نامن کلیچر بھی گیم آن ہے پی ٹی وی اسپورٹس کا ٹیگ لائن بھی. ہوا کیا کہ ہم نے اس کا اسپائس فیوز نام رکھا ہوا تھا. عامر سہیل اور میں کرتے تھے, اور محمد علی ساول اور وجاد سعید خان ہوتا. تو محمد مالک بیکیم دا مینیجنگ ڈائریکٹر آف پاکستان ٹیلی ویژن. ہمیں بلایا پہلے دن, وہ پٹیاں پڑھائی ہوئی تھیں. وائی دا سگنیچر شو از بینگ ہیلڈ فرام اسلام آباد, مارکیٹ از کراچی, اٹ شوڈ بی شفٹڈ ٹو کراچی. اب ان کا یہ خیال تھا کہ میں کیونکہ ہیڈ بھی ہوں اور ساتھ ڈائریکٹر بھی ہوں تو میں خود اسکرین پہ آتا ہوں, تو اس لیے اسلام آباد رکھا, بیکاز آئی ایم اسلام آباد بیسڈ. میں کہا سر یور ڈیسیژن, کراچی بھیج دیتے. کرے گا کون, ڈھونڈ کے لائیں آپ. وہ 2-3 دن ان کے میں ایک میٹنگ آ گئی. لکیلی وہ ایکچولی نیچر بھی آپ کو کر رہی ہوتی نا, ان کو بڑا پڑھا لکھا کے بھیجا گیا تھا میرے اگینسٹ کہ اس کو فارغ کرو. جالسی بہت تھی, میلس. وہ جو تیسرے دن میٹنگ ہے, ہی سیڈ کہ یار وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ ایکسیپشنل ان آئی سی سی ورلڈ کپ 2015 اینڈ آئی وانٹ کہ ہم بلین کراس کریں. ریٹرن 1 بلین ہم نے کراس کرنا ہے, دیٹ از دا چیلنج. کمرشل والے کو, کمرشل والے نے میری طرف دیکھ کے کہا جی ڈائریکٹر صاحب کچھ کریں گے.
ہمیں کانٹینٹ دیں گے تو ہم انٹیگریٹ کریں گے نا. ہم وہ ٹھیک ہے کہ لائیو کا تو بیچ لیں گے پر منٹ, بٹ اس کا بھی تو کیا بنے. تو میں بیٹھا ہوں, میں نے سر 2009 3 مارچ کے بعد کوئی نہ کوئی فارنر آیا پاکستان اور نہ کوئی ٹیم آئی. میں نے کہا یہ بڑی کیسی چیز ہو سکتی ہے اف آئی کین گیٹ یو دا فارن کاسٹ. تو وہ جو ہمارے نہ چاہنے والے لوگ تھے میٹنگ میں وہ بھی تھے. کین یو گیٹ اٹ. اٹھنے لگے تو محمد مالک یار لو ورکنگ ود ہم. اگر اف اٹ از اے سکسیس اٹس مائی کریڈٹ, اف یو فیل فیلئر ول بی یورز. ہنس کے نکل گئے. اوکے, میں نے جناب اپنے جو کانٹیکٹس انٹرنیشنل آئی ہیو بین ان کرکٹ فار ایجز, میں نے کیا اینڈریو سائمنڈس انجانی اینڈریو سائمنڈ لیٹ اینڈریو مائی ویری گڈ فرینڈ, اس نے ہاں کر دی. میں نے ایکسائٹمنٹ میں فون کر دیا محمد مالک کو, میں جی آ رہے ہیں. مجھے کہا کم ٹو دا روم. میں چلا گیا 4th فلور پہ ان کے آفس گیا تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ اپنے یار وہ فلانا بندہ نہیں, وہ بھی ڈائریکٹر تھے, نام نہیں لوں گا میں. وہ کہا یار مارا یار گورے آ سکتے ہیں, پاکستان کرکٹ بورڈ نہ بلا لیتا. ٹھیک ہے کوئی نہیں آئے گا. میں کہا سر آنا کیا ہے, اینڈریو سائمنڈ از کمنگ, آر یو شیور. میں کہا یار اپروول ہو گیا, سارا کچھ ہو گیا, بجٹ بن گئے. تیسرے دن اینڈریو سائمنڈ بیکڈ آف. اینڈ ہی سیڈ کہ جی میں نہیں آنا کیونکہ میری وائف نے منع کر دیا کہ پاکستان از ناٹ سیف. بس پھر تو ہماری ادھیڑ دی نا. مالک صاحب نے تو ادھیڑ نہیں تھی, وہ اگلوں نے ادھیڑ دی جا کے. سر ہم نے کہا جھوٹے ایسے پامپس سیلف کنسیٹ ایویں سے باتیں بڑی کرنی, ایگزیکیوٹ ہونا نہیں. اب پھر ہماری پھرکی گھومی نا کہ اب تو ایسی کی تیسی, اب ایک نہیں, اب ایک سائمنڈس نہیں ہوئے گا. دین آئی کال جانٹی روڈس. ویسے اس وقت جب کہ پاکستان اتنا انسیف تھا فار انٹرنیشنل کرکٹ کے لیے, ان لوگوں کو کنونس کرنا اٹ مسٹ بی ویری ڈیفیکلٹ. لائک ہاؤ یو کین میک شیور کہ دیز پیپل کم ٹو پاکستان سیف, دے گو بیک سیف. ان کا جتنا بھی آئٹنری پاکستان میں اٹس کمپلیٹلی بینگ لکڈ آفٹر, اور کوئی ایسا انسیڈنٹ نہ ہو کہ پاکستان کا دوبارہ نام خراب ہو انٹرنیشنلی. 2-3 فیکٹرز ہیں. ایک تو آپ ہمیں کریڈٹ دے دیں, وہ ہماری بات کو کریڈیبلٹی اتنی ہے کہ وہ مانتے ہیں. دوسرا I could trust my managing director. He was the managing director. اللہ نہ کرے کچھ ہوتا تو رگڑا کس نے جانا تھا, تو ڈیسیجن تو پھر اس آدمی کا تھا نا, محمد مالک کا تھا, ہو گیا ڈیسیجن. تیسرا پھر he was well connected, 30 سال سے جرنلزم کر رہے تھے. تو پھر وہ اسلام آباد پولیس سیکورٹی ویزا آن ارائیول ساری چیزیں پوری پراپر ایک کرنے کے بعد دین جانٹی روڈز, ہرشل گبز اینڈ ڈیمین مارٹن کی. میں نے جانٹی روڈز اور ہرشل گبز کیا تھا. شعیب اختر واز ڈوئنگ اسٹف ود اسٹار ان انڈیا, وہاں پہ کہیں ڈیمین مارٹن اس کے ساتھ بیٹھا تھا. اینڈ مارٹو وانٹیڈ کہ ہی شوڈ آلسو گیٹ سم اپرچونیٹی آن اسکرین. تو شعیب میڈ می ٹاک ٹو ڈیمین مارٹن. تو میں نے پھر اس کو میں نے فوراً انوائٹ کر لیا. یہ صرف ان کی سیفٹی نہیں تھی, ان کو کنونس کرنا US ڈالر ڈسپیرٹی کہ روپوں میں کما کے اور ان کو US ڈالر میں دینا بھی اتنا آسان نہیں تھا. دیٹ بیکیم اے سپر ہٹ. وہاں پہ کہیں وہ ایلسٹر کیمبل نے دیکھا, زمبابوے کرکٹ یونین کے, ہی واز دا مینیجنگ ڈائریکٹر, ہی ہیڈ نون می. اس نے اپنے گورنمنٹ سے بات کی اور PCB واز ڈیسپریٹ دین, پاکستان کرکٹ بورڈ کی کوئی انٹرنیشنل ٹیم آئے, which was again a brilliant idea. شریار امکان اور نجم سیٹھی I think they were together doing that. انہوں نے ڈبل پیسے آفر کیے انہیں. زمبابوے کی اکنامک سچویشن آپ کو پتہ ہی کیا تھی, اور وہ ٹیم ٹریول ٹو پاکستان ان May 2015. اور حالت یہ تھی کہ ان کے ساتھ ان کا MD آیا لیسٹر کیمبل, اور ہم نے ٹیم سے اس کو اٹھا کے اپنے اسٹوڈیو میں بٹھا دیا. اینڈ ہی از آن ایئر ہیونگ سیڈ کہ دس از ہاؤ وی گاٹ اٹریکٹیڈ. تو PTV indirectly played a role in getting international cricket back to Pakistan. Not کہ credit تو PCB کا ہے, سارا انہیں کا ہے, جو بھی allied forces ہیں سارے organizations. یہ اس طرح ہم نے PTV اسپورٹس کو چلایا. پھر جناب HD کرنا ایک معمہ بن گیا. بجٹس ہوں گے, بجٹس ایگزاسٹ ہو جائیں گے, بجٹ فلانا آئے گا, منسٹری کرے گی نہیں کرے گی.
پھر مصیبت پڑ گئی کہ جتنے بھی کانٹینٹ ہوتا تھا وہ انڈین براڈ کاسٹرز تھے, پھر ان کو شفٹ کروایا. سو ایونچولی in 2021, PTV Sports had the highest number of ratings, highest revenue, packed inventory, sari best inventory in Pakistan, no competition, every competition went down, and we were number one. Because normally جب آپ سرکاری نیوز چینل کی بات کرتے ہیں, اسپورٹس چینل ان دیٹ کیس, آپ کو لگتا ہے کہ یار اٹ ول فال بیہائنڈ جو کہ ریسٹ آف دا پرائیویٹ چینلز ہیں, کیونکہ جیو کا بھی ہے, ARY وغیرہ کا بھی ہے. تو ہاؤ وڈ سے کہ یار آپ کی مینجمنٹ اتنی زبردست تھی, although all the bureaucratic hurdles in between that you surpasses in your targets achieving compared to these other private channels. یار اس میں دو ریزنس تھے. ایک تو اگین آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ساؤنڈ کیا کہتے ہیں میاں مٹھو, بٹ میں نے وہ کہا نا کہ میں بڑا رگڑا کھا کے جب یہاں پر پہنچا تھا تو میں ایک آل راؤنڈ میری انٹر کنیکٹیوٹی, کمیونیکیشن, کانٹیکٹس, انٹرنیشنل کانٹیکٹس, کریڈیبلٹی, ایکسیس وہ ہو گئی ہوئی تھی. تو بہت ساری چیزیں ایک ہی بندے میں تھیں. کریڈٹ لیکن میرا نہیں ہے, کریڈٹ اس ادارے کے سربراہوں کا تھا. پہلے مالک تھے, ان کے بعد جو بھی آیا ہوا کیا, مالک سے یہ ٹرینڈ سیٹ ہو گیا. اب باقی اس کو پیچھے جانا نہیں چاہتے تھے. ٹھیک ہے, انہوں نے مجھے ایک فری اسپیس دی کیونکہ ایگزیکیوشن ہو رہی تھی, نمبرز بول رہے تھے, ریٹرنز آ رہی تھیں, برانڈ بن رہا تھا. سو بلکہ پی ٹی وی اب یہ کہہ سکتے ہو, اٹ ول بی اے بگ تھنگ ٹو سے, پی ٹی وی ختم ہو گیا تھا پرائیویٹ چینلز کے مشرومنگ کے بعد ایز اے برانڈ. یہ پی ٹی وی اسپورٹس کی وجہ سے پی ٹی وی کا برانڈ باقی نیٹ ورک کا بھی دوبارہ شروع ہو گیا اور ہم نے اٹریکٹ کیا. تو یہ جو آپ نے بات کی ہے نا, اس میں کمال یہ ہے کہ میرے مینیجنگ ڈائریکٹرز کا کمال تھا, میرے فیڈرل سیکرٹریز کا کمال تھا کہ دے ور گیونگ می, دے ور ٹرسٹنگ می. جب انہوں نے ٹرسٹ کیا سو وی ڈیلیورڈ. سو اب آپ اس کا حصہ نہیں ہے فار واٹ ایور ریزن, وہ سسٹین کر رہا ہے اب جو نو بڈی از انڈسپینسیبل, لیکن اب پتہ لگے گا کہ وہ سسٹین کرتا ہے یا نہیں کرتا. اس کا ریزن یہ ہے کہ میں آئی واز میڈ ان OSD آن 7th of May 2022 اور اس وقت سے میں OSD ہوں. بٹ آئی ایم اسٹل دا سرونگ سینئر موسٹ ڈائریکٹر آف پاکستان ٹیلیویژن, بٹ آئی نو مور آئی ایم ود PTV اسپورٹس. لیکن ہم نے رائٹس 3 سال کے ICC کے لیے ہوئے تھے, 3 سال کے ہمارے پاس رائٹس پاکستان کرکٹ بورڈ کے تھے, جو کہ ایک انپریسیڈنٹڈ ڈیل کی تھی. وہ یہ ڈیل تھی کہ PTV کا ایک پیسہ خرچ نہیں ہوا تھا اور ایکسکلوسیو رائٹس آن ریونیو شیئر بیسس, وچ واز بگ. اس کے بعد 8 سال کے ایشیا کپ کے رائٹس تھے. ٹھیک ہے, اس کے بعد انگلش پریمیئر لیگ تھی, اس کے بعد باہر انٹرنیشنل سیریز تھیں, ریسلنگ تھی, بھر کے ہم ایک پلیٹر دیا. تو جو میرے بعد میرے سکسیسرز ہیں ابھی تو انہوں نے وہی بیچنا تھا نا جو ایکوائرڈ ہو چکا تھا. سو وہ ٹھیک ریونیو ہے, وہی پروجیکشنز اور فورکاسٹ تو وہی تھیں جب ایٹ دا ٹائم آف ایکوزیشن تھی, وہ تو کر لیں. اب پتہ یہ لگے گا کہ اب آنے ہیں 8 سال ICC کے رائٹس, ایشیا کپ کے رائٹس 8 سال کے, پاکستان کرکٹ بورڈ کے بائیلیٹرل ہوم سیریز ڈومیسٹک کے رائٹس آنے ہیں, پاکستان سپر لیگ کے رائٹس آنے ہیں. اب they have to acquire. And this year or next year? This year, next month now. It starts. So this will, again I'll say I wish them all the best. I personally feel nobody is indispensable. But یہ اب جب رائٹس ایکوائر ہوں گے, فورکاسٹنگ کیسے ہوئے گی. اچھا ابھی تو بہت بڑی مزے کی چیزیں چینج ہو گئی, براڈ کاسٹنگ ڈائنامکس چینج ہو گئی اس ریجن کی کرکٹ میں. کیونکہ بلکہ اچھا ہے میں آپ سے بات کر بھی سکتا ہوں کہ ہوتا یہ تھا کہ پہلے 7 کانٹیننٹس میں گلوبل رائٹس جاتے تھے کرکٹ کے, اور میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بہت بڑے بڑے براڈ کاسٹرز تھے جن میں اپنا اسٹار اینڈ سونی نیٹ ورک پکچرز, سونی پکچرز نیٹ ورک انڈیا, SPN ہے, یہ لوگ ہوتے تھے بڑے. ایونچولی کیا ہوا کہ انڈیا کی مارکیٹ ہوگی ڈیپ. 85% جو ہے نا آپ کی اس کی ویلیو, کارپوریٹ ویلیو جو ہوتی, کمرشل ویلیو, وہ انڈیا کے رائٹس کی ہوتی تھی. اور اس کا نقصان ہوتا تھا ایکچولی کنٹریز لائک پاکستان, بنگلہ دیش, افغانستان, شری لنکا, کیونکہ وہ امپیکٹ اسپیلیج ہوتی ہے. اگر ایک وہ مہنگا تھا نا, انڈیا کی ٹیریٹری مہنگی تھی تو اس کی اسپیلیج تو وہ ایک جوائنٹ, کیونکہ ریجن تھا اس ریجن میں ہم آتے تھے.
اب ہوا کیا کہ ICC نے جب دیکھا کہ یار یہ تو خود ہی بہت بڑا, مطلب یار یو ول بی شاک ٹو نو کہ 11 بلین تو انڈین پریمیئر لیگ کی وہ ہے برانڈ ویلیو, $11 بلین, ٹھیک ہے, اور ICC کے ٹوٹل رائٹس جو ہے وہ $2.2 بلین کے جاتے تھے اس ریجن کے, رائٹ. اب یو ول بی شاکڈ کہ 70 کروڑ پاکستان روپی کی ایک بال ہوگی بائیلیٹرل سیریز آف انڈیا, ان کی ہوم سیریز, تو ان کا ویلیو ہو جائے. تو ICC نے کیا کیا, انہوں نے نہ صرف ان کو کمرشل ماڈل بھی چینج ہوئے, جس پہ بھی شور مچا ہوا تھا کہ جی ان کو $235 ملین ICC دے گا سال کے, اور ہمیں صرف 34.5 ملین ملیں گے. ان کو 38.8% ہے, ہمیں صرف 5.8% مل رہا ہے. واٹ فلانا ہے یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. انہوں نے کانٹیننٹ 8واں انڈیا کو کر دیا. اب انڈیا علیحدہ ہو گیا, انڈیا کو علیحدہ کانٹیننٹ کر دیا. واو. اب جب انڈیا علیحدہ ہو گیا ہے تو باقی جو ٹیریٹری کے رائٹس ہیں وہ تو پٹ گئے. اس میں پاکستان ہے, اس میں شری لنکا ہے, اس میں یہ آپ کا فل ممبرز میں افغانستان ہے, اور اس میں بنگلہ دیش ہے. تو اب کون نیگوشیٹ کرے گا؟ پہلے پرو راٹ بیسس پہ آپ کو آگے دیکھنا پڑتا تھا. اب آپ کو کمرشل اس کی ویلیو پہلے نکالنی پڑے گی, اور نکال لیں گے تو اس کے بعد آپ پھر آگے ان کے رائٹس کو ایویلیویٹ کریں گے. اب ٹیریٹری میں پھر آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ڈالر کی ولنریبلٹی کیا ہے, کہ آج میں جو خرید رہا ہوں ٹورنامنٹ ڈالر ہے سپوز 290 کا, تو پھر میں کیلکولیٹ کرتا ہوں کہ یار اگلے سال میں اس کو 310 پہ کرتا ہوں, اور پھر اس کے اگلے سال میں اس کو 340 پہ کرتا ہوں. اب اس طرح کرتے ہیں تاکہ لاس نہ ہو. پھر آپ بجٹ بنا کے ایکوزیشن میں لے کے چلتے ہیں. وہ آپ کو کرنا پڑے گا. روپی کتنا اسٹیبل رہے گا, کتنا ڈیپریشیٹ ہوئے گا, یہ دیکھنا ہے. انفلیشن 31% آلریڈی ہے, کیسے ٹیریٹری میں جائے گی, اکنامک پائے کیسی ہے, آؤٹ لے کتنا بڑا ہے, کارپوریٹ پاکٹس ہماری کتنی ہیں, ٹورنامنٹ انٹیلڈ کون سے ہیں. اس کے بعد کہیں جا کے اٹس اے کمپلیٹ سائنس. یو جسٹ کانٹ ونک اینڈ ایکوائر سم تھنگ سکسیزفل ایکوزیشنس کے لیے. تو آئی وش دیم آل دی بیسٹ اینڈ دے ول ڈو اٹ. Let's see where is the PCB stands right now, because بہت سارے لوگوں کو, جس طرح مجھے بھی نہیں پتا تھا انیشیل, آئی تھاٹ کہ PCB بس جو ہے گورنمنٹ باڈی ہے جو کہ کرکٹ کو پاکستان میں لیڈ کرے اسپیشلی انٹرنیشنلی, بٹ یو سیڈ اٹس لائک اے سیمی گورنمنٹ اٹانومس باڈی. لائک آپ کو لگتا ہے کہ PCB ایوالو کرا ہے ان اے گڈ وے اور اوور اے پیریڈ آف دس ٹائم, اینڈ دے آر رائٹ ناؤ ان the selection committees there to select the players on merit, یا there are some flaws there as well, یا وہ ابھی تک اس میں وہ bureaucracy اور وہ political influence بہت زیادہ ہے؟ پاکستان کرکٹ بورڈ ہے نا, یس, تو جو پاکستان کا مزاج ہے, ہاں, جو بیوروکریسی ہے, تھیوکریسی نہیں ہے, یا ڈیموکریٹائزیشن نہیں ہے, ایکسینچویشن آف پاور ہے, سینٹرلائزڈ پاور ہے. جو مین پروڈکٹ ہے پاکستان کرکٹ بورڈ ایک گورننگ باڈی ہے, گورننگ اتھارٹی ہے, ہولی آف کرکٹ ان پاکستان. اور جب یہ کرکٹ بورڈ شروع ہوا دیٹ واز ان مارچ 1948, لیکن جو اس کا کانسٹیٹیوشن پہلا بنا دیٹ واز وین جسٹس اے آر کارنیلیس واز دا وائس پریزیڈنٹ آف دا BCCP, دیٹ واز 1962-63. تو تب ڈسائڈ یہ ہوا تھا, ایڈ ہاک کمیٹی ہٹی تھی, تو یہ پاکستان اسپورٹس بورڈ کے ساتھ اس کو کیا ہوا تھا ایفیلیٹ. اور 1995 میں عارف عباسی وانٹڈ اٹ ٹو بی کارپوریٹ بیکاز کرکٹ واز چینجنگ, براڈ کاسٹنگ رائٹس آ گئے تھے, اسپانسرشپ, ٹائٹل اسپانسرز, اب تو خیر NFTs کی بھی باتیں کریں. تو انہوں نے اس کو SCCP کے ساتھ رجسٹر کروایا تھا. تو آج تک اول تو ہمیں ابھی تک یہ نہیں سمجھ آ سکا کہ اٹس اے گورنمنٹ باڈی, اٹس اے سیمی گورنمنٹ, اٹ از سیمی اٹانومس, اٹ از اٹانومس, اٹس پرائیویٹ, اٹس کیا ہے, کارپوریٹ ہے یا نہیں. اسٹرکچر وہ کارپوریٹ کرتے ہیں, ریونیو اینڈ ریٹرن آن انویسٹمنٹ وہ کارپوریٹ طریقے سے کرنا چاہتے ہیں, لیکن چلاتے وہ ٹوٹل ڈکٹیٹرز ہیں. ایز ڈکٹیٹرز سینٹرلائزڈ پاور کے ساتھ چلاتے ہیں. آپ کی جو فرسٹ کلاس کرکٹ ہے وہ مینڈیٹری ہے ٹو ہیو کرکٹ ان پاکستان, ٹو بی دا فل ممبر آف دا ICC. پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس نہیں ہونی چاہیے اکارڈنگ ٹو دا ICC ریگولیشنز. اب انٹرسٹنگ چیز یہ آتی ہے کہ آپ کی فرسٹ کلاس کرکٹ ان اٹینڈڈ تھی, ریجنز آپ کے سسٹین نہیں کرتے, وہ پیراسائٹس ہیں آن کرکٹ بورڈ. اور کرکٹ بورڈ جو ہے اس نے کبھی کوشش نہیں کی کہ اگر دنیا میں ہو سکتا تھا
تو آپ اپنے ریجنس کو HR ڈیولپ کریں گے تو ریجن میں کچھ تگڑے لوگ آئیں گے جن کا ویژن ہوئے گا. تو وہ اگر سپوز اسلام آباد ریجن ہے تو اس کا ایک اپنا آپریشنل ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے, اس کے لوکل ٹورنامنٹس کے لیے اپنے میڈیا کی اپنی ایکسیس ہونی چاہیے, ٹیلی وائز کیا کیا ہوگا, کون سے میچز ہوئیں گے, اسپانسرز اپنے لینے چاہیے, ریونیو اسٹریمز اپنی کھولنی چاہیے, OTT ہونا چاہیے, ڈیجیٹل پہ جانا چاہیے, سبسکرپشن ماڈل ہی بنا لیں, لوکل سبسکرپشن ماڈل بنا لیں. سو وہ کسی نے سوچا نہیں, یہ پیراسائٹس ہے. اب یہ پیراسائٹس انہوں نے ڈکٹیٹ پاکستان کرکٹ بورڈ کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا. پاکستان کرکٹ بورڈ کا ریونیو کہاں سے آتا ہے؟ ابھی میں نے بولا آپ کو, بینگ دا فل ممبر آف دا ICC, $34.5 ملین ان کو سال کا آ جائے گا, جو کہ بیٹھ کے کھاتے ہیں اور لگاتے ہیں. جو بھی اس کے بعد لگانا کہاں پہ تھا, انفراسٹرکچر کون سا ڈیولپ ہوا, اسٹیڈیم کون سے ڈیولپ. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت اگلے سال سپوزٹلی ICC چیمپئنز ٹرافی ہونی ہے 2025. کوئی اسٹیڈیم آپ کا ماڈرن براڈ کاسٹ کو سسٹین نہیں کر سکتا. ماڈرن براڈ کاسٹ میں بہت کچھ آ جاتا ہے, اب وہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, آپ نے کبھی ڈیولپ نہیں کیا. باتیں ہم پچز کی کرتے ہیں, باتیں ہم ماڈرن کرکٹ کی کرتے ہیں, گراؤنڈز ہمارے پاس ہے نہیں. ابھی ڈومیسٹک کرکٹ ہو رہی ہے, جتنی جال سازی ہو سکتی ہے وہ ہو رہی ہے. ڈپارٹمنٹ کرکٹ کو ایک کانسٹیٹیوشن 2014 کے تحت انٹیگریٹ کرنا ہے. پہلے زمانے میں ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ عبدالحفیظ کاردار نے 1973-74 ہی وینٹ ٹو بائی می دا چیئرمین آف دا بینکنگ کاؤنسل, پاکستان بینکنگ کاؤنسل, بیکاز ان کو لگا کہ میاں دا, جاوید میاں دا, اظہر خان, اس طرح کے بیتاش آفتاب بلوچ, یہ سارے لڑکے بریلینٹ ٹیلنٹ تھا, اور پڑھائی ان کی رہ جانی ہے, اور ان کو نوکریاں ملنی نہیں ہیں, اور ان کو ان کی ایسوسیشنز اور ڈویژن سسٹین نہیں کریں گی, تو ان کو نوکریاں لگ جائیں گی, اسٹائپنڈ لگ جائیں گے. آئی اسٹل بلیو ریٹروسپیکٹیولی کہ کاردار صاحب اگر اس زمانے میں, لیکن وہ تھے بڑے شروڈ, اللہ انہیں جنت نصیب کرے, بریلینٹ مین, وہ اگر اس زمانے میں ایز اسپانسرز لے لیتے بینکس کو تو بہت بہتر ہوتا کہ ریجنل کرکٹ کی اپنی سسٹینیبلٹی ہوتی. اور جیسے حبیب بینکس اسلام آباد, یونائٹیڈ بینکس فلانا, کیونکہ کہیں بھی دنیا میں ڈپارٹمنٹ کرکٹ نہیں ہوتی, اور اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ اور میں ایسوسیٹ نہیں کریں گے حبیب بینک کی ٹیم کے ساتھ, لیکن آپ اور میں ایسوسیٹ کریں گے KPK کی ٹیم کے ساتھ, اگر آپ ادھر سے ہیں, اور میں کروں گا پنڈی کی یا لاہور کی ٹیم کے ساتھ, ریجنل پیٹریوٹزم جس کو کہتے ہیں. سو وہ بینکس جب تو چلاتے تھے, کیوں چلاتے تھے؟ وہ CSR چلاتے تھے, کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی. اب بینکس کا دماغ خراب ہے. وائی شوڈ دے انویسٹ when they have 93 channels in Pakistan to have a spread of their sponsorship, when they can even host their own events, organize their own events, they have social media, they have digital platforms, they have OTTs, تو وہ کیوں جو ہے لائبلٹیز اٹھائیں؟ ٹرو, تو آپ کی باقی اسپورٹس بھی نہیں چلتی نا, ٹھیک ہے نا. دیٹ از اے ریزن. تو اب وہ ڈپارٹمنٹس کو اچھا جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ چلیں, آپ گورنمنٹ سے ایک نوٹیفیکیشن کرا کے وہ 4-5 گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس اور انکر کر کے ان پہ لائبلٹیز آپ کر لیں گے. بٹ از دس دا سولوشن؟ اٹس ناٹ دا سولوشن. پھر دھاندلی اتنی ہے کہ ابھی یہ جو انہوں نے ریجنس ڈیفائن کیے ہوئے ہیں, اس میں ایسے شہر ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں, پتہ ہی کسی کو نہیں لگتا, بیکاز آف دا کلب ووٹس, بوگس ووٹس. وہی لوگ چلا رہے ہیں نعرہ ٹونگ کے جن کی ایجوکیشن نہیں ہے. اب ماڈرن کرکٹ از ناٹ اونلی بلہ اینڈ گیند اینڈ سلپ کا کیچ اینڈ بڑے اعلیٰ آؤٹ سوئنگ. نو اٹ ٹاکس اباؤٹ کہ یار یہ 4K میں جب پروڈکشن ہوئے گی تو 1.8 ٹائمز اس کی کاسٹ بڑھ جائے گی. جب اس کی کاسٹ بڑھے گی تو براڈ کاسٹنگ رائٹس کی کاسٹ بڑھے گی. جب براڈ کاسٹنگ رائٹس کی کاسٹ بڑھے گی تو یار میں یہاں پہ کیسے خریدوں گا؟ وہ یار 2025 میں تو 8K پہ چلے جانا, اس کی 3.6. اب تو اس لیول پہ آپ کو کرکٹ سوچنی ہے. ابھی لڑکوں نے جو آپ کو ٹانگا ہے NFTs کے اب $11-12 ملین یا جو بھی تھے, $6-8 ملین, وہ خود آپ جیب میں ڈال کے ڈکار بھی نہیں مارا. بیچ آپ بابر اعظم کا NFT رہے تھے, ICC کا جو حصہ تھا. تب یہ سینٹرل کانٹریکٹ کی ڈبیٹ تھی نا. پھر ابھی سینٹرل کانٹریکٹ جو دیے ہیں, جو ڈیزرو کرتے ہیں وہ عجیب ہیں. ٹیسٹ کرکٹ کو آپ ویلیو ہی نہیں کر رہے, آپ ان کو کیٹیگری D میں رکھا ہوا ہے. سرفراز کو, سعود شکیل کو, شان مسعود کو, اور انکریج ہی نہیں کر رہے آپ ٹیسٹ کرکٹرز کو. تو کیا مطلب کیا نہیں, آپ نے ڈائگنوز تو بڑا زبردست کیا ہے, بٹ لیٹ می پٹ یو ان اے ہائپوتھیٹیکل سچویشن کہ اگر آپ اس بورڈ کے چیئرمین ہوتے, یا یو مے بی دا منسٹر فار, اگر ایک منسٹری ہوتی اسپورٹس کی, اینڈ یو آر ہیڈنگ دیٹ, اینڈ یو ہیڈ دا ریسورسز رائٹ, بٹ ناٹ دیٹ مچ کہ انفینٹ ریسورسز ہوں, جو حالات ہیں اسی حساب سے, ہاؤ کوڈ یو فکس دیٹ؟
Yeah, very honestly and very quickly. Number one, intellectually honest decisions. They may be right, they may be wrong, but they have to be intellectually honest decisions. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ اپنی پالیسیز کو انٹیگریٹ کرنے کے لیے شارٹ ٹرم, مڈ ٹرم اینڈ لانگ ٹرم کہ آپ نے انٹیگریٹ کیا کرنا. تیسرا, اگین این آنیسٹ HR کٹ فار دا رول پیپل کہ آپ سے میری دشمنی بھی ہے, آئی ڈونٹ لائک یو بٹ یو کین ڈو دس, دین یو ہیو ٹو کم اینڈ ڈو اٹ, پھر پیریڈ. دین اپریزل میں آپ کا تبھی کروں گا نا, میں میرٹ پہ جب لے کے آؤں گا. پھر کلیئرٹی آف تھاٹ اینڈ پرپز. ابھی آپ کے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین نے پرسوں ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ جی دشمن ملک میں کھیلنے گئے. اب کتنا پولیٹیکلی انکریکٹ اسٹیٹمنٹ ہے. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں پالیٹکس اینڈ اسپورٹ شوڈ ناٹ بی کنفیوزڈ, اور دوسرا کرکٹ میں دشمن ہوتا ہے یا رائول ہوتا ہے. اینیمی اینڈ رائول میں بہت فرق ہے, بہت فرق ہے. ٹھیک ہو گیا. ICC کا ایک ٹورنامنٹ ہے, اس ٹورنامنٹ میں آپ کی فل ممبر ٹیم ہے جو ادھر گئی ہے, انہوں نے جانا تھا, ان کی آبلیگیشن ہے, دے ہیڈ ٹو پلے دیئر, رائٹ. تو اینیمی لینڈ کہاں سے ہو گئی یار؟ اور کرکٹ میں ریولری ہوتی ہے, کرکٹ میں اینیموسٹی تو نہیں ہوتی. تو اب جب اس لیول سے یہ اسٹیٹمنٹ جائے گی اور پھر سونے پہ سہاگا, اگلے دن آپ اس کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے جب بیک لیش آیا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی انڈیا میں بڑی آؤ بھگت ہوئی ہے ہماری فلانا, وہ اگین میکنگ مکی آؤٹ آف یور اون سیلف. یو کین ڈو دیٹ. ٹھیک ہے. اٹ از بیٹر ٹو بی اے فول رادر دین ٹو بیکم اے بلڈی فول یار زندگی میں. ٹھیک ہے نا, بہتر ہے کہ یہ غلطی ہو گئی ہے تو سائڈ پہ ہو جائیں, غلطی سارے کرتے ہیں. سو اس قسم کی چیزیں جو ہیں, اگین اب آپ کو ایون جو لوگ رن کرنے کے لیے لانے ہیں, آپریشنس کرکٹرز کے پاس ہونا چاہیے یا کرکٹ سیوی لوگوں کے پاس ہونا چاہیے. ہمارے یہاں اتنے شاید بہت سارے ایجوکیٹڈ کرکٹرز نہیں ہیں, کم لاٹ ہیں, لیکن ابھی آگے آ رہے ہیں جو اچھے ہیں بچے. سو اگین ان کو ان کا کام دیں, کارپوریٹ کو کارپوریٹ کا کام دیں, کمرشل کو کمرشل کا کام دیں, براڈ کاسٹنگ اور یہ جو آپ نے ITTs دینے اور رائٹس دینے ہیں, اس کے لیے آپ کے پاس پروفیشنلی لوگ ہونے چاہیے. سلیکشن آنیسٹ کریں, سلیکشن میرٹ پہ کریں, ریئل ٹائم ڈیٹا لیں, انڈیسز بنائیں, اس کی بیسس پہ آپ انالائز کریں, لڑکا مجھے پسند ہے یعنی قبیلہ سسٹم ختم کریں, دوستیاں انسیکیورٹیاں ختم کریں. اگر سرفراز احمد مڈل آرڈر میں پیورلی ایز اے بیٹسمین ان انڈیا ہاسٹلس اور کورسز چلتا تھا تو مجھے کوئی انسیکیورٹی نہیں ہونی چاہیے, میں لے کے جاتا. اگر میں سمجھتا ہوں کہ شاداب پہ تلوار لٹک گئی ہے, ابرار آؤٹ کر دے گا مڈل اوورز میں, تو پاکستان کے لیے آؤٹ کرے گا نا. تو اگر شاداب کو باہر بھی بیٹھنا پڑ جائے باہر بیٹھ جائے, اٹ از فار دا کاز آف پاکستان. آپ ابرار کو یہ تو نہیں ہے کہ آپ اس پہ لے جائیں گے, صرف آپ مین اسکواڈ کے ساتھ نہیں لے کے جائیں گے, ریزروز میں لے کے جائیں گے. آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ. اب اللہ نہ کرے اگر رضوان کو کنکشن ہو جاتی ہے تو حارث جو ہے وہ سب اس سے جائے, اس کا ایک پروسیس ہے کہ ریزرو سے وہ اندر جائے گا. یا تو آپ اگر پیورلی سرفراز احمد کو ایز بیٹسمین لے لیتے تو بیک ہینڈڈ وکٹ کیپر بھی ہوتا. بے شک رضوان وکٹ کیپنگ کرتا. شان مسعود کو اگر کسی نے کپتان بنا دیا تھا, وائس کپتان ون ڈے کا, تو میں انسیکیور کیوں ہوں؟ اب وہ LSTA کا بہترین آپ کا پلیئر بنتا تھا کہ جو روٹیٹ اسٹرائک کر سکتا. اب یہ جو ہے آپ کا افتخار احمد از ون آف دا فائنسٹ پلیئرز, جس نے اس کی موسٹ بریلینٹ پروگریشن ان دا لاسٹ 7 ون ڈے نیشنلس. اس کا اسٹرائک ریٹ 81.1 سے 104.9 پہ آ گیا. اس کی ایوریج 25 سے 47 پہ آ گئی. بہت اچھا ہے, لیکن مڈل اوور میں اگینسٹ اسپنرز وہ اسٹرائک روٹیٹ نہیں کرتا. اب انڈیا کے اگینسٹ جب ادھر سے لگے گا کلدیپ یادو, ادھر سے لگے گا رویندرا جڈیجا, ادھر سے روی چندرن اشون, تو وہ روٹیٹ کیسے کرے گا؟ تو سرفراز الٹی سیدھی مار کے روٹیٹ کرتا مڈل آرڈر پہ, ہے نا. سو دس از ہاؤ کہ انٹلیکچولی آنیسٹ سلیکشنس کرنی ہے. آپ کے پاس ٹیلنٹ بھی ہے. اچھا, پھر ٹرینرز پروگرامز نہیں ہم نے کیے, ہم نے پاتھ ویز آئیڈینٹیفائی نہیں کیے. انڈیا کا 2007 سے پہلے مزریبل حالات ہوتے تھے, ٹھیک ہے. وہاں پہ ریجنلزم بھی تھا, وہاں پہ ایتھنیسٹی کے ایشوز بھی تھے, وہاں پہ اس قسم کے بھی پرابلمس تھے. لیکن انہوں نے پہلے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس پہ انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا, IPL کی بیس پہ جو پیسے آ رہے تھے. آپ نے وہ 6 فرینچائزز رکھی, 10 سال کا آپ کو اتنا ویژن آپ کا تھا کہ آپ نے 10 سال کا ان سے کانٹریکٹ کر لیا, ٹھیک ہے. ابھی آدھوں کو دھکا لگ گیا پرسوں کہ وہ گورنمنٹ آف پاکستان نے جو کہ بہت اچھا کام کیا ہے, انہوں نے سروگیٹ کمپنیز جو بیٹنگ کمپنیز کی یہ ایکس بیٹ شیٹ جو بھی تھے وہ بین کر دی. رائٹلی سو, بیکاز گیملنگ از بین اینڈ پروہیبٹیڈ ان دا ٹیریٹری آف پاکستان. وہ آپ کا 600-800-900 بلین کا جو ہے نا وہ گیا, یہ جو فرینچائزز اور وہ جن کو اٹریکشن. اب آپ جب تک کیک کو بڑھائیں گے نہیں, آپ جو آؤٹ لے بڑا کیسے ہوگا؟ دیکھو براڈ کاسٹنگ رائٹس کی مونیٹائزیشن کیسے ہوگی؟
90 منٹ ہے نا ایک ون ڈے کی اور 40 منٹ ہے ایک T20 کی. تو اب اگر میں 6 ٹیمیں ہیں تو میرے پاس لمیٹڈ اسکوپ ہے. اگر میرے پاس 8 ٹیمیں ہیں تو میرے پاس اور اسکوپ ہے. میرے پاس 10 ٹیمیں ہیں میرے پاس اور اسکوپ ہے. تو میں نے اس کو پروگریسولی بڑا کیا نہیں, تو میرے پاس ریونیو کہاں سے آئے گا؟ تو یہ ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے سب کچھ ہو سکتا ہے, ہر چیز کا ریزالو ہے. آنیسٹلی, جسٹ ڈیسیژنس. ہاں, کہنا بہت آسان ہے, اٹ از ایزیئر سیڈ ڈن. اپنے کلچر پہ کہ آپ کو فون بھی آنے ہیں, آپ کو پریشر بھی آنے ہیں, آپ کو دھمکیاں بھی آنی ہیں, آپ کو کمپرومائزز بھی کرنے پڑتے ہیں, پھر آپ نہیں ڈیولپ کر سکتے. سر وی آر وشفل کہ جو چیزیں آپ نے آئیڈینٹیفائی کی ہوں, جس طرح آپ نے اس کے سلوشنز جو ہیں وہ سجیسٹ کیے, ایسی لیڈرشپ آئے اب ہماری PCB میں. اور بالکل ہیں, لوگ ہیں یار, بٹ دا تھنگ از وائی دے آر ناٹ ڈوئنگ اٹ, بیکاز لائک مائنڈیڈ نہیں ہے, ان لائک مائنڈیڈ ہے. دس از دا ایشو. یہ پرابلم ہے. Well, sir, thank you very much for your time. We are past like 1 hour mark. Sir, those who want to get to know more about you, where you're socially active, کوئی آپ کو reach out کرنا چاہتا ہے, where they can find you. Twitter پہ ہوں. You are active on Twitter. At Nouman Niaz. Active on Facebook. Dr. Nouman Niaz. Do you do your own YouTube channel stuff? Caught Behind YouTube channel ہے میرا راشد لطیف کے ساتھ. We do regularly. And that is like something between you and Rashid Latif, or is it something by a PTV, VTV? No, koi chakkar nahi. This is something like privately owned by YouTube. Nouman and Nouman Niaz and Rashid Latif. Awesome. Thank you very much, sir. It's a pleasure. It was my pleasure and you were very sir, patient. It was honored. میں نے سوچا نہیں, میں تو بولتا ہی چلا گیا. نہیں, I was very keen to listen to you because the stories were so fascinating now. I was completely involved کہ یار کیا چل رہا ہے, زبردست. Thank you very much, sir, once again for your time. Dr. Nouman Niaz کا YouTube channel, ان کا Twitter will be in the description below. Go check it out. If you have any feedback, if you don't agree with us, if you have any suggestion for us, please post them in the comment section, and inshallah we will see you in the next one. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.